آداب دوستوں، میں ہوں سید معراج، پھر سے آپ سبھی کا ایک بار ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں خیر مقدم ہے۔ دوستوں آئیے بلا تاخیر آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اور اس شعر کے ساتھ اپنے مہمان کو دعوت دیں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو آئیے اپنے مہمان کو انویٹیشن بھیجتے ہیں اور آج کا یہ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آداب سر۔ ہاں، آداب۔ دوستوں یہ ہیں طارق چھتاری صاحب، جو کہ مشہور افسانہ نگار، ناول نگار اور ادبی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ میں یوں کہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے جو میں ان کی تعریف کے لیے اس کا استعمال کروں۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، وہاں کے اردو ڈپارٹمنٹ میں صدر کا بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ تو آج بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہماری اور ہمارے چینل کے لیے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ شکریہ۔ جس قابل نہیں تھے اس سے بہتر آپ نے تعارف کرایا، اور یہ ظاہر ہے ایک رسم ہے، حقیقت اس میں کم ہے۔ اس تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، بس جیسے آپ طالب علم ہیں ایسے ہی ہم طالب علم ہیں، اور زندگی بھر رہنے کی کوشش کریں گے طالب علم۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ دوستوں یہ طارق صاحب کا بڑپن ہے، اور یہ عمر میں بھی بڑے ہیں ہم سے اور تجربے میں بھی بڑے ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی یہ سبھی چیزوں سے یہ مجھ سے بڑے ہیں۔ اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سر آنکھوں پر کہ آپ کی شروعاتی تعلیم اردو سے نہیں تھی، آپ نے اردو کا انتخاب ایم اے میں آ کر کیا کہ اب آپ کو ایم اے میں جو ہے آپ کو اردو، اور آپ نے وہاں پر سب سے بڑا بہت اہم فیصلہ کہا جائے یا یوں کہیں کہ کسی طالب علم کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لینا قابل تعریف ہے اور بہت بڑا رسک تھا کہ آپ نے اکنامکس معاشیات کو ترک کر کے پھر ایم اے اردو کرنے کا فیصلہ لیا۔ تو کیا ایسی وجوہات رہی اور کون سی ایسی بات آپ کو انسپائر کر گئی کہ آپ نے اکنامکس کو ترک کر کے ایم اے اردو کرنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے، یہ اس زمانے میں اگر آپ پہنچیں اور اس زمانے کے لوگوں سے معلوم کریں تو کئی باتیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جو آج کی نسل کے لیے بالکل عجوبہ ہوں گی، یعنی ناقابل یقین باتیں ہوں گی۔ اس وقت تک، یعنی جس وقت میں ایم اے کر رہا تھا وہ 73 74 75 کا زمانہ تھا، 75 76 میں۔ تو اس زمانے تک جو تھوڑا بہت جن کے گھر کا کچھ سلسلہ تھا زمین کا یا کچھ اور آمدنی تھی، تو وہ نوکری کا بہت زیادہ کوئی کانسیپٹ ان کے نزدیک نہیں تھا۔ یعنی یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری کرنا ہے، بس ایک چیز تھی کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ گھر والوں نے کہا پڑھیے، اور میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ میں نے 10th ہی کیا تھا کہ ہمارے والد کا اور ہمارے دادا کا، سب بزرگوں کا جو بڑے تھے ان سب کا انتقال ہو گیا، دادا کے بڑے بھائی تھے ان کا بھی ہو گیا، اب میں اکیلا ہی بچا۔ تو میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، بس پڑھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شروع میں سائنس میں تھا میں، اس کے بعد سے جب ایسے حالات ہوئے تو کچھ زمین جائیداد کا جو تھوڑی بہت جو بھی تھی اس کے داخل خارج کا کام، اور یہاں سے بلند شہر جانا، اور خرجہ تحصیل تھی وہاں جانا، تو وہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے کچھ دوستوں نے اور کچھ دوستوں کے جو گارجین تھے، والد تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ دونوں کام ایک ساتھ کرنا، یعنی میڈیکل سائنس میں جیسا کہ جانا چاہتے ہیں آپ، اور بایولوجی فزکس کیمسٹری سے آپ پری یونیورسٹی کر رہے ہیں تو وہ کر تو لیں گے، لیکن کوئی بہت زیادہ اس میں ایسا وہ نہیں ہے کہ دونوں کام آپ سنبھال سکیں، اس کے امکانات کم ہیں۔ تو خیر مجھے بھی سمجھ میں آیا، اور نوکری کا کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ نوکری کرنا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ اندازہ تھا کہ یہ معاشیات ہے یا تاریخ کا ہے یا سیاسیات ہے، یہ سبجیکٹ اچھے ہیں سوشل سائنسز کے، تو وہی میں نے لیے۔ اس کے بعد سے ایم اے میں نے بی اے اکنامکس میں آنرس کیا، اور میرے پاس اتفاق سے اردو بھی نہیں تھی، یعنی جو سبسیڈری میں ایک گنجائش ہے اردو لینے کی وہ بھی نہیں تھی۔ پرشین لے لی تھی، وہ بہت آسان تھا سبجیکٹ، وہ اس کا پیپر تو وہ تھی۔ تو میں نے ایم اے اکنامکس میں بھی میرا داخلہ ہو گیا، ایم اے میں کر ہی رہا تھا، سیمسٹر سسٹم تھا اس وقت بھی، بیچ میں ختم ہوا تھا۔ اس سیمسٹر کے دوران ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی دلچسپی تو تھی نہیں معاشیات میں، اس میں پھر لیکچرر ہی ہونا ہے یا تو، اور دوسری چیزیں جو تھی نوکری کا وہاں تصور کوئی تھا نہیں ہمارے نزدیک کہ نوکری بھی کرنی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ، میں افسانے وغیرہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اردو میں لکھنے لگا تھا، کیونکہ اردو کلاس میں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس زمانے کی جو جنریشن تھی اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کتابیں ہوتی تھیں، پڑھتے تھے، گھر والے بھی اردو ہی بولتے تھے،
تو اردو آتی تھی. صرف یہ کہ سبجیکٹ میں جو کچھ بھی تنقید اور یہ سب چیزیں جو کورس کی چیزیں ہیں وہ میں نے باقاعدہ نہیں پڑھی تھی. تو افسانے لکھنے ہی لگے تھے اور تمام لوگوں کو پڑھ رکھا تھا اردو کے جو اس زمانے کے اہم نقاد اور اہم افسانہ نگار اور اہم شاعر تھے. کسی نہ کسی طرح سے تنقید تو کم لیکن خاص طور سے فکشن اور شاعری تو خوب پڑھ رکھی تھی. تو وہ سلسلہ یہ ہوا کہ شوق میں نے سوچا کہ اگر ہمارا افسانے لکھنے کا ہے تو کیوں نہ ہم اردو ایم اے میں داخلہ لیں. بہرحال وہ تھوڑی سی کوشش کی اور بہت آسانی سے ٹرانسفر ہو گیا. تو میں اس طرح سے اردو میں آ گیا کیونکہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, بس تعلیم حاصل کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے سبجیکٹ میں کریں جو ہمارا شوق بھی ہے اور وہی اگر کبھی کچھ ملا تو اسی میں ملے گا. لیکن اچھا یہ ہوگا کہ فوراً ہی مجھے ایم اے کے زمانے میں پی ایچ ڈی بھی نہیں کی تھی اس وقت تک, یو پی ایس سی سے جگہ نکلی اور میرا پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے سلیکشن ہو گیا اور پوسٹنگ ہو گئی. اسی دوران میں نے پی ایچ ڈی کی اور 8-10 سال کام کر کے وہاں 10 سال کر کے یہاں جگہ نکلی. پھر میں یہاں لیکچر ہو گیا علی گڑھ میں اور وہی درس و تدریس کا اور ادب کا اور سلسلہ میرا شروع ہو گیا. یہ وجہ تھی. بالکل. طارق صاحب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ایم اے میں ایڈمیشن لے لیا تو کس عمر میں, کیونکہ آپ ایم اے اردو میں جب ایڈمیشن لی اس سے پہلے آپ کو جو ہے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ آپ کو افسانہ نگار بننا ہے, آپ کو افسانہ لکھنے کا شوق ہو رہا تھا, تو یہ کس عمر کی بات ہے اور آپ نے ایم اے اردو سے پہلے کوئی افسانہ لکھا تھا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ افسانہ تو باقاعدہ نہیں لکھا تھا لیکن ادب یا سے کوئی چھوٹی کہانی؟ ہاں نہیں, چھوٹی کہانی کیا, دیکھیے جو بھی ادب شروع کرتا ہے وہ وزن جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, بے وزن چیزیں کہے یا بہرے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, شاعری ضرور کرتا ہے. ایک خاص طرح کا رومانٹسزم, وہ زمانہ بھی رومانٹسزم کا تھا اور عمر بھی تھی. تو اس زمانے میں نے نظم کہی اور وہ زمانہ میرا ہائی اسکول کا تھا, 10th میں ہی تھا میں اس وقت. تو وہ اردو میں نظم کہی, اب وہ میرے پاس نہیں ہے. پھر کچھ غزلیں کہیں, وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. پھر میں نے ایک رجسٹر پہ بڑے والے پہ ایک ناول لکھا جو 2 دوستوں کی کہانی تھی, وہ بھی نہیں ہے. وہ کہاں گیا, کیا ہوا, وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ اکنامکس پڑھ رہے تھے تو وہ کوئی ادب سے وہ نہیں تھا. اس کے بعد جب پھر وہ جب یہ عمر کراس کر گئی یعنی 19 سال 20 سال کے ہو گئے اور 21-22 سال میں باقاعدہ جب ادب پڑھ کے تھوڑی سی میچورٹی آئی تب میں نے پہلا افسانہ لکھا. اور وہ پہلا افسانہ چونکہ اتنے گیپ کے بعد لکھا تھا تو تھوڑی سی محنت سے لکھا اور پھر بہت لوگوں کو پڑھ چکے تھے, راجندر سنگھ بیدی اور اس کے علاوہ بھی ہندی کے رائٹرز کو بھی, جس میں اس وقت جو تھی نئی کہانی تحریک شروع ہوئی تھی تو موہن راکیش, نرمل ورما, راجندر یادو, منو بھنڈاری, کملیشور, یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے ہر آدمی اٹریکٹ ہوتا تھا. ان کی کہانیاں کچھ الگ طرح کی تھیں اور پرگتیشیل لیکھن کا رواج کم ہو گیا تھا ہندی میں بھی, اور انہوں نے نئی کہانی آندولن کے نام سے شروع کیا تھا. ان کی سب کہانیاں پڑھی. پھر اس زمانے میں بہت تراجم چھپ رہے تھے روس کے, تو وہ ساری ٹالسٹائے کی اور دوستویسکی کی اور گورکی کی جو چیزیں مشہور ہیں جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی وہ سب پڑھی. پھر ترگنیو وغیرہ ان سب کو پڑھتے رہے تو فکشن کی طرف زیادہ راغب ہوئے. تو وہ وہی عمر تھی یعنی بی اے کا ہی زمانہ تھا. اور بی اے کے زمانے میں یہ جو 74 وغیرہ میں 73-74 میں نے افسانے لکھے اور پہلا افسانہ لکھ تو پہلے لیا تھا لیکن چھپا وہ 78 میں. 78 میں آج کل میں چھپا پہلا افسانہ, دلی سے جو آج کل رسالہ نکلتا ہے, ظاہر بہت مشہور تھا اس وقت, اس میں وہ افسانہ چھپا. اس کا نام عنوان تھا آدھی سیڑھیاں. تو پہلا افسانہ تو وہی چھپا ہے. لکھ لیے تھے اس وقت تک کئی افسانے جو بھیجے نہیں تھے کہیں, صرف لکھ کے دوستوں کو سنائے, یہاں پہ پڑھتے رہے. لیکن جب شائع ہونے کی بات ہے تو 78 کی شاید فیبرری تھی یا 77 کا 78 ہی تھا, اس میں وہ پہلا افسانہ چھپا تھا. اور وہی 21-22 سال کی اس وقت عمر تھی, اس وقت وہ لکھا تھا, وہی چھپا ہے پہلا افسانہ. جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو کوئی ایسا افسانہ جس نے سب سے زیادہ آپ کو مطلب جو ہے جس سے پڑھ کر لگا ہو کہ ہاں واہ کیا افسانہ ہے, یا کوئی افسانہ نگار جسے آپ بے حد پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو چونکہ لکھنے سے پہلے میں نے کافی لوگوں کو پڑھ لیا تھا, تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے ہندی میں نرمل ورما کا خاص طور سے اگر ایک افسانے کا آپ ذکر سن رہے ہیں تو پرندے ان کا بہت اچھا افسانہ لگا. اور اردو میں راجندر سنگھ بیدی اور قرۃ العین حیدر, ان لوگوں نے بہت متاثر کیا. تو راجندر سنگھ بیدی کی تو کئی افسانے تھے اور قرۃ العین حیدر کے بھی کئی افسانے, انہوں نے بہت متاثر کیا. اور جہاں تک عمر کا سوال ہے اس میں کچھ افسانے کرشن چندر کے بہت اچھے لگتے تھے, لیکن زیادہ قریب مجھے اپنا آپ کو پاتا تھا
राइंदर सिंह बेदी से, कुर्रतुल हैदर से, जब मैं सोच में अपनी फिक्र में ज्यादा करीब उनको पाता था, ये लोग मुतासिर करते जब थे। कहते हैं कि जब हम अफसाना लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अल्फाज में हमारे जो लबो लहजा होता है, अंदाज होता है, हम जिससे मुतासिर हों उनका अंदाज लबो लहजा हमारे शायरी हो या अफसाना हो या नॉवेल हो, उसके अंदर वो झलकता है। हाँ। तो जब आप लिखना शुरू कर रहे थे, जैसा भी आपने बताया, तो क्या आपको भी कभी महसूस हुआ कि हाँ, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या लबो लहजा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कुर्रतुल हैदर, असमत चुगताई, कृष्ण चंद्र या किसी दिगर अफसाना निगार से कहीं ना कहीं जाकर कैच होता या मिल रहा हो? कभी नहीं ऐसा एहसास हुआ? नहीं, देखिए, एक तो ये एहसास तो दूसरों को होगा, आपको होगा कि कहाँ इनके यहाँ वो झलक जी। मिलती है, कहाँ मुतासिर नजर आते हैं, खुद को तो नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को हम बहुत बड़ा अफसाना निगार समझते थे, ये सोचते भी नहीं थे कि जी। इनके लबो लहजे की हम नकल कर सकते हैं या इनके हम पैरवी कर सकते हैं, तो वो तो मुश्किल था समझना। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि इनके मौजूआत या इनका लबो लहजा या इनका पस मंजर या इनकी जबान तो इतनी ज्यादा वो नहीं करती थी कि हम उसको अपने अंदर समो लें। लेकिन जो पस मंजर हमारा था, जो हमने जिंदगी देखी थी, जो हमने अपने बचपन में देखा था, कस्बा देखा था, कुछ देहात का भी इलाका देखा था, चूंकि जमीन जायदाद अपने कस्बे के अलावा भी दूसरे देहात में, गांव में हुआ करती थी, तो वहां आना जाना जब रहा, तो वो पस मंजर को मैंने अपने अफसानों में, जिसमें देहात, गांव और शहर तीनों की जिंदगी को जब हमने जिसका तजर्बा किया, उसको मुशाहिदा भी और तजर्बा भी, उसको पेश करने की कोशिश की। अब वो जाहिर है कि लाशऊरी तौर पर किसी ना किसी अफसाना निगार से मुतासिर नजर आएंगे, वो नाक़िदीन का काम है कि वो देखें कि कहाँ मुतासिर हुए, कितना ज्यादा कामयाब हुए या नहीं हुए या नाकाम हुए, वो तो मुझे एहसास नहीं हो पाता है। बहुत खूबसूरत। तारिक साहब, कहते हैं देखा जाए, अगर नजर डालें तो बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है जी। बेशुमार अफसाने लिखे जा चुके हैं, नॉवेल लिखे जा चुके हैं, शायरी लिखी जा चुकी है। आज हम किसी भी मौजू पर अगर तलाश करना चाहें तो किसी एक मौजू पर सैकड़ों किताबें, सैकड़ों अफसाना, नॉवेल हमें मिल जाती हैं। तो एक नक़ाद के लिए, एक तख्लीक कार के लिए कुछ लिखना, एक नए मौजू के तलाश करना, अब फिर उस मौजू में नयापन, अछूतापन लाना, जिससे कि जो पढ़ने वाला, जो कारी है, उसे ये महसूस हो कि वो कुछ नया पढ़ रहा, उसने इससे पहले वो चीज नहीं पढ़ी है। तो ये सब कुछ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी, मतलब देखिए, नहीं, उसमें देखिए बाकायदा कोई शऊरी कोशिश तो करने की मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जमाना बदलता है, जमाने के साथ मौजू चाहे वही क्यों ना रहे, लेकिन उसके शेड्स बदल जाते हैं। मसलन फसाद है, तरक्की पसंदों के यहाँ फसाद एक खास तरह से आया, चूंकि 1947 का वाकया, हमारे तकसीम का वाकया हुआ था, उसके बाद भी फसादात हुए, तो वो अपना शेड बदलते रहे, वजह बदलते रहे, तरीक़ेकार बदलते रहे। तो अगर आप ये ढूंढने के बजाय कि किसने क्या लिखा और हम उससे अलग कैसे हों, आप जिंदगी को देखिए ना, बराह रास्त जिंदगी को देखिए, जिंदगी खुद बदल रही है, और उस जिंदगी की पेंटिंग ही अदब है, उस जिंदगी की अक्कासी ही अदब करता है, तो अपने आप ही मौजू में नयापन आ जाएगा। ये कहना कि मौजू बिल्कुल नया है, ये तो कभी नहीं होता। मौजू तो अगर आप बड़े बड़े मौजूआत लेंगे तो 4-5 ही मौजूआत हैं, उन्हीं के गिर्द सारा अदब घूम रहा है। लेकिन वो 4-5 मौजूआत ऐसे हैं कि उनमें शेड्स बहुत हैं। मसलन नफरत है, मोहब्बत है, हसद है, रश्क है, मोहब्बत, ये सब चीजें जो हैं, और जमाने के जो गर्दिश हालात हैं वो सब हैं, गर्दिश अय्याम है, कैसे कैसे जिंदगी गुजरी है, उसके हर एक के तजर्बात अलग होते हैं, और तजर्बात एक से भी हो तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो असल बात नुक्ते नजर की है। अगर आपका नुक्ते नजर अलग है तो आपके अफसाने का एक सा मौजू होते हुए भी अलग ही होगा। ये अलग बात है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मुझे लगती है कि जो लोग बहुत सरसरी नजर से अदब को पढ़ते हैं, बाज नक़ाद भी ऐसे हैं हमारे यहाँ भी और हर जबान में, कि वो सरसरी नजर से पढ़ते हैं, तो उनको अक्सर ये नजर आ जाता है कि ये शेर गालिब ने कहा, यही शेर मीर ने कहा था, दूसरे लफ्जों में यही उससे पहले कहा गया, यही फारसी में था। अब वो ये नहीं देख पाते कि भाई एक सा शेर नहीं हो सकता, खुद एक शायर अपने नकल नहीं कर सकता दूसरे शेर में, खुद एक अफसाना निगार लिखा हो और वो फाड़ दे उस अफसाने को, दोबारा वैसे ही लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता। उसको देखना चाहिए बारीकी से कि एक सा लगता है लेकिन एक सा होता है या नहीं होता है। अगर आप उसके बहुत करीब जाएंगे तो आपको मसलन ये देखिए, एक जंगल में कुछ जानवर हैं या बहुत सारे गाय आ रही हैं कहीं से चर के, और चरा वो ला रहा है, तो जिस
जो हर एक नया आदमी जब उसको देखेगा और सरसरी नजर से देखेगा तो वो गायों को पहचान नहीं पाएगा। उसको सारी गायें तकरीबन तकरीबन एक सी लगेंगी, रंग जरा अलग होगा लेकिन सब चीजें एक सी लगेंगी। लेकिन उस सैकड़ों की भीड़ में भी वो आदमी जो उसके बहुत करीब है, उसके अंदर पहुंच गया, जो उसका मालिक है, वो पहचान लेगा कि मेरी गाय वो है। दूसरा आदमी कहेगा मेरी गाय वो है। हमें हैरत भी होगी कि इतनी भीड़ में इसने बकरी को और गाय को अलग कैसे पहचान लिया, लेकिन उसने बड़ी बारीकी से देखा है, बड़ी बारीकी से देखा है। अगर नक्काद बारीकी से तनकीद करेगा, बारीकी से उसका मुताला करेगा, तो उसको ये कभी शिकायत नहीं होगी कि ये उसकी नकल है और ये उससे मिलता है और ये वो मौजू है। उसे लगेगा ये अलग है, ये अलग है। बस बारीक सा फर्क था, वही बारीक सा फर्क मौजू को नया बनाता है। वही बारीक सा फर्क पॉइंट ऑफ व्यू होता है, टोकते नजर होता है राइटर का, वो अलग कर देता है उसको। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत जवाब, बहुत खूबसूरत तारिक साहब जवाब। बिल्कुल कहा जा सकता है कि उस्ताद उस्ताद ही होता है। और बिल्कुल आपके जवाब ने हमारी ऑडियंस को भी बहुत मुतासिर किया है। बहुत सारे ऑडियंस का कहना है कि बहुत खूबसूरत जवाब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत जवाब के लिए। तारिक साहब, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा था? जैसा कि हमने पढ़ा है बाग का दरवाजा था। जी जी जी, असल में तो ऐसा है, अपने इस बाग के दरवाजे के बारे में कुछ बताइए। मेरा साहब ऐसा है कि मैंने ना तो बहुत ज्यादा लिखा और बस मेरा दिल जैसा चाहा वैसा लिखता चला गया। ना मुझे छपने का शौक था, बहुत सी चीजें मेरी रखी रही और बहुत बाद में किसी ने मांगा तो छपी। आपको बल्कि ताज्जुब होगा कि शायद मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई अफसाना अपना छपने के लिए भेजा होगा। अब उसमें हुआ ये कि शुरू में हमारे एक दोस्त थे यहाँ पे, शारिक अदीब, वो अफसाना लिखते थे, हमसे सीनियर थे। उनके अफसाने छप चुके थे। तो उन्होंने कहा कि तारिक तुम अफसाना यहाँ सुनाते हो और महफिलों में, और अच्छे खासे लोग काजी अब्दुल सत्तार होते हैं और ये लोग होते हैं, सुनते हैं, तारीफ भी करते हैं, तो उसको मुझे 2 अफसाना मैं भेजूंगा। तो उन्होंने वो खुद खत लिख के और आजकल में भेजा था, वो छप गया था। तो वो तो उनकी मेहरबानी थी। उसके बाद से फिर ये हुआ कि यहाँ पे इफ्तिखार इमाम साहब आए, भी उनका इंतकाल हो गया, शायर वो निकालते थे बंबई से। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हारे मैंने सुना है अफसाने और लोग यहाँ सुनाते हो, मुझे अपने अफसाने दीजिए। तो उन्होंने 2 अफसाने मुझसे लिए और दोनों अफसाने उन्होंने एक पहले छापा और एक बाद में शायर में छाप दिया। तो वो शायर में छप गया। फिर कोई ना कोई दोस्त या तो मुझसे मांग लेता था, अफसाने रिसाले लोग निकालने लगे, इसलिए बहुत अच्छे रिसालों में वो छपे भी नहीं। यहाँ से नई नस्लें निकला तो उन्होंने मांगा, मैंने उनको दे दिया, किसी ने मांगा उसको दे दिया। तो बस ऐसे ही अफसाने छपे और मैंने अफसाने ज्यादा लिखे भी नहीं, क्योंकि बाकायदा ये कि था वो 10-12 5-7 अफसाने ऐसे होंगे कि जो खत्म हो गए, जिनका के जो नहीं छपे थे शुरू में। बाकी जितने अफसाने थे वो सब रहे और वो फिर मैं, लोग कहते रहे छपवाइए, वो मैंने बाकायदा रिसाल किताब की शक्ल में नहीं छपवाए। लेकिन शायद क्या 91 में, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, पहला उसका मजमुआ जो बाग का दरवाजा के नाम से आया, 91 में नहीं 97 वगैरह में शायद आया था वो। तो बहरहाल मुझे ठीक से इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो जो आया तो उसमें मेरे ज्यादातर अफसाने जो मैंने लिखे थे उस वक्त के, वो 19 अफसाने उसमें से लेके वो मैंने शाये करा दिए। उसके बाद से लोग कहते हैं किताब उर्दू की बिकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलीगढ़ में असद यार खां जो पब्लिशर थे उसके, एजुकेशन बुक हाउस वाले, उन्होंने वो छाप दिए, वो बेच दी काफी, वो चेक भी देते रहे। फिर उनका भी वो खत्म हो गई है, कुछ हमने बांटी भी, दोस्तों को भी दी, जाहिर है बहुत सारे दोस्तों को दी। तो वो दूसरा उसका एडिशन छप गया, फिर उसका तीसरा भी छप गया। तो वो बाग का दरवाजा तो उसी तरह से एक, हाँ उसमें एक आध कहानी का इजाफा होता रहा। जब उनका दूसरा एडिशन छाप रहे तो एक कहानी का इजाफा कर दीजिए ताकि महसूस हो गया दूसरा एडिशन है, तो एक कहानी का उसमें इजाफा हो गया। तो वही एक मजमुआ है अब तक। लेकिन उसके अलावा जो अफसाने लिखे हैं वो मेरे पास हैं, उनको मैं इंशाअल्लाह ताला अब जल्दी ही एक किताबी शक्ल में लाऊंगा। एक नॉवेल में लिख रहा था, वो नॉवेल कंप्लीट नहीं हो सका, बहुत दिन हो गए लिखते हुए, और क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने में काहिल साबित हुआ हूं मैं, तो उसको भी कंप्लीट करूंगा। और कुछ और इधर जो हालात जैसे हुए हैं उससे जो छोटे छोटे अफसाने जहन में आए हैं वो मैंने नोट कर लिया है, कहीं ना कहीं वो भी आएंगे। अब मुझे मौका भी मिला है रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा, हालांकि ये हालात 2 साल तो इसमें निकल गए, 1-1.5 साल कोरोना की वबा में निकल गया, वरना बहुत मौका अच्छा था ये। तो वो अब मौका मिला है, अब इंशाल्लाह काम करेंगे। तो मेरा अफसानवी मजमुआ तो एक ही है। ये अलग बात है कि एक मजमुए पर लोगों ने, दोस्तों ने 1-2 किताबें अलग से लिख दी हैं जो उसी मजमुए की बुनियाद पर है। एक आध PhD भी हो गई है, 2-3 MPhil भी हो गई हैं उसी पर।
تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, میرے اس میں تحریر کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں گے ماشاء اللہ. کہ لوگوں نے اس کو وہ کیا. تو میرا ایک ہی مجموعہ ہے, باغ کا دروازہ ابھی تک. ہاں, آسمان منزل کے نام سے ایک تقریباً مکمل ہے, ناول ہے, اور ایک مجموعہ اور تیار ہے, اور تھوڑے سے میں نے کچھ حالات وغیرہ لکھے تھے تو وہ بھی کسی شکل میں آئیں گے. تو تحریر اب چھپنے کا اب موقع تھا, تو ادھر یہ ایسے لاک ڈاؤن وغیرہ لگتے رہے کہ ادھر نہیں چھپ سکا. صابرین کو سر پوچھتے ہیں کہ سر باغ کے دروازے کی جب ٹرانسلیشن ہوئی اتنی جی. زیادہ مقبول ہوئی تو کیسی فیلنگ آئی کہ آپ کی تخلیق کو اتنی شہرت اور محبت دی لوگوں نے؟ اب مجھے تو خود حیرت ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی لکھتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیسے لکھ رہا ہے. ہاں, یہ ہے کہ وہ اپنی محنت پوری کر لیتا ہے, یعنی جتنا بھی اللہ نے اس کو ہنر دیا ہے یا ٹیلنٹ دیا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے. تو اس کا ایسا ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو اس کا ہندی میں ٹرانسلیشن کچھ کہانیوں کا ہوا, اور مجھے کچھ ایسا اچھا. یاد آ رہا ہے کہ ایک کہانی تھی کھوکھلا پہیا. تو مہیپ سنگھ ایک دلی میں تھے, وہ سنچیتنا نام کا ایک رسالہ نکالتے تھے, سچیتن کہانی وغیرہ کی انہوں نے اچھا. تحریک بھی چلائی تھی, اس میں چھپی تھی وہ, ہوں. اور چھپ گئی تو مجھے بڑا اچھا لگا. اس وقت میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے گورکھپور چلا گیا تھا, تو وہیں سے ایک صاحب نے, ہوں. وضاحت حسین رضوی ہیں, انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے وہ بھیج دی تھی, وہ چھپ گئی تھی. ایک کہانی میری ہنس میں راجندر یادو نے چھاپی, وہ لکیر تھی, تو وہ بھی چھپ گئی, اچھا. مجھے بہت اچھا لگا. ایک دو کہانیاں پھر وہیں کے مدن موہن ایک تھے, انہوں نے اپنے نئی رچنا کے نام سے رسالہ نکالتے تھے, اس میں 5 کہانیاں چھاپ دی, وہ چھپتی رہی, ہندی میں سب سے پہلے چھپی. تو اس میں ایک دن مجھے راجندر یادو علی گڑھ میں آیا ہوا تھا کسی پروگرام میں, راجندر یادو بھی آئے تھے, تو میں نے اپنا تعارف کرایا کہ طارق چھتاری. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ارے بھائی, مجھے پتا نہیں تھا, بالکل علم نہیں تھا, یہ ان کی, میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کی چونکہ انہی کی زبان میں انہی کے لفظ تھے, ان کا ارے بھائی آپ کی تو لکیر جی. کہانی ہم نے چھاپی تھی, اور وہ تو ایسی کہانی ہے کہ راتوں رات مشہور ہو گئی. تب مجھے پتا چلا کہ ہندی میں شاید کچھ لوگوں نے سراہا ہوگا اس کو, یا خط لکھے ہوں گے, وہ میں نے نہیں دیکھے تھے اس وقت تک, تو بہت اچھا لگا. اب اس کے بعد آٹومیٹیکلی اس میں سے کچھ کہانیاں مراٹھی میں ٹرانسلیشن ہو گئیں, یعنی آٹومیٹیکلی سے مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں چلا, کسی نے ہندی میں پڑھی, اردو میں پڑھی, تو ایک کہانی اس میں سے لکیر کو ہی رام پنڈت ہیں ابھی بامبے میں, انہوں نے مراٹھی میں ٹرانسلیشن کیا اس کا, وہ چھپ گئی. اور پھر اس کہانی کو انگریزی میں رخشندہ جلیل نے ایک ویک, جو دا ویک نکلتا ہے میگزین, اس میں اس کو چھپوایا, ایسی جنماشٹمی کا موقع تھا, وہاں چھپوایا انگریزی میں. تو اس انگریزی سے کئی زبانوں میں, یعنی اس سے تیلگو میں بھی چھپی, اور اس میں اڑیا میں بھی چھپی وہ کہانیاں, وہ کہانی. پھر ایک کہانی پنجابی میں, رام سروپ انکی تھے, اب ان کا انتقال ہو گیا, ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا تھا, وہ ایک میگزین نکالتے تھے, انہوں نے اپنی میگزین میں آدھی سیڑھیاں, جو پہلی کہانی تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, جو آج کل میں چھپی تھی, ان کو پسند آئی ہوگی کسی طرح سے, تو وہ انہوں نے اس میں چھاپی پنجابی میں, تو ایک بڑا شوق ہوا. پھر ہندی میں باقاعدہ ایک کتاب بھی آ گئی, جو کہ اس میں 19-20 کہانیاں یہ سب ہیں, وہ آ گئی, لیکن وہ لپی انترن ہے, یعنی صرف ٹرانسکرپشن ہے اس کا, اور وہ ایک طرح سے صرف اسکرپٹ بدلا ہے, زبان وہی ہے. لیکن پھر ہندی میں لوگوں نے اسی کتاب سے لے کے ترجمے, باقاعدہ زبان بدل کے بھی ترجمے کیے. پراشر ہیں یہاں پہ ایک ہمارے دوست, تو انہوں نے کیا. وہ جو گیان ادے نکلتا ہے, گیان پیٹھ والا رسالہ, اس میں چھپی, میرے پاس بہت لوگوں کے فون آئے, اس میں فون نمبر چھپ گیا تھا. پھر وہیں سے ایک آدھ رسالے میں انہوں نے اور چھاپ دی. تب مجھے لگا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے, تو بجائے اس کے کہ اور شوق ہوتا اور میں زیادہ لکھتا, وہ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کہ بھئی اتنا اب جب لوگ پسند کر رہے ہیں, اب میں لکھوں گا تو پتہ نہیں کتنا خراب لکھوں گا کہ کیا ہوگا, تو وہ اور رفتار کم ہو گئی بجائے زیادہ ہونے کی, اس کی وجہ سے. بہرحال پھر انگریزی میں بھی مجموعہ آ گیا, نصیب صاحب ہیں, اے نصیب خان, جامعہ میں, انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے, اس میں سے شاید 11 کہانیاں یا 13 کہانیاں لی ہے, باغ کا دروازہ سے ان کا ٹرانسلیشن کیا ہے, تو وہ انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے. اس کا نیم پلیٹ بہت مشہور ہو گئی. نیم پلیٹ کا تو کچھ ایسا واقعہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں نے لکھی کہانی, اور اس کا اگر آپ پوچھیں گے اگلے سوال میں تو میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کہاں سے انسپائر ہوا, کیسے وہ کہانی لکھی, وہ بہت مشہور ہو گئی. اس کا نیم پلیٹ کا کئی زبانوں میں, یعنی وسکونسن یونیورسٹی میں جو محمد عمر میمن اینول اردو اسٹڈیز انگریزی میں نکالتے تھے, اس میں ایک ساتھ بہت سارے فکشن نگاروں کی تھی, میری 2 کہانیاں انہوں نے چھاپی ایک ساتھ, ایک تو نیم پلیٹ اور ایک لکیر. تو دا لائن کے نام سے رخشندہ جلیل نے ٹرانسلیشن کیا تھا, اور نیم پلیٹ کا اسد پروفیسر اسد الدین جامعہ میں ہے, انہوں نے ٹرانسلیشن کیا تھا. تو ایک ساتھ دونوں کہانی انگریزی میں چھپی تھی.
تو یہ چھپتی رہی اور بس لکھتے رہے، کیا کریں، یہی سلسلہ ہے۔ جی بالکل۔ ساتھی لکھتے ہیں ہمارے کہ سر نے پریشر لے لیا، اگر اگلی دفعہ لوگوں نے پسند کیا تو۔ لیکن بہت خوبصورت سر، آپ ماشاءاللہ آپ لکھتے رہیں۔ اور میرا سوال بھی تھا لیکن انشاءاللہ آپ نے خود بتا دیا کہ آپ کی ایک ناول ہے جو کہ ابھی انکمپلیٹ ہے، ہمیں انتظار جی رہے گا جی کہ وہ جلد کمپلیٹ ہو اور ہمیں وہ پڑھنے کا موقع انشاءاللہ ملے۔ انشاءاللہ بالکل جلدی۔ سر، کیونکہ آپ کے جب ہم فہرست دیکھ رہے تھے اس میں بہت ساری کتابیں تھیں، جدید افسانہ تھا، فکر و فن، اس میں دا نیم پلیٹ کا بھی ذکر تھا، اور ابھی آپ نے دا نیم پلیٹ کا بتایا تو کیونکہ آپ بات چلی ہے دا نیم پلیٹ کی، تو ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر اس افسانے کو لکھنے کا کہاں سے انسپائر ہوئے، اور اس کے دا نیم پلیٹ میں کیا کچھ جو ہے آپ ہمیں بتائیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے پڑھنے کے لیے؟ ہاں، اس میں اصل میں یہ ہوا کہ انسپائر جہاں سے ہوتا ہے آدمی، کہانی وہ نہیں بن پاتی ہے، کہانی کچھ اور بن جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے جی انسپائر ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوا تھا، وہ معمولی سا واقعہ ہے کہ جامعہ میں ایک پروگرام تھا، وہ شاید 70، جس کا جو پہلا جو روایت اور مسائل نارنگ صاحب نے ترتیب دیا ہے، وہ سیمینار ہو رہا تھا وہاں، اور وہ 78 وغیرہ میں شاید ہوا تھا۔ تو اس میں ہم بھی گئے تھے علی گڑھ سے، تو وہاں دیویندر ستیارتھی جو تھے، ان کا آپ نے اگر حلیہ دیکھا ہوگا تو ٹیگور کی طرح داڑھی بڑی ہوتی تھی، پورا سا کوٹ پہنے رہتے تھے، اور سفید داڑھی سفید بال بڑے ہوئے، بالکل ٹیگور کی وہ کرتے تھے۔ تو وہ اچھا آئے اور اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے واقعات کچھ سنانے لگے وہاں کہ صاحب وہ ایسا ہوا اور میرے گھر میں یہ تھا، اور کچھ باتیں بتائیں۔ پھر کہا میری بیوی، اور وہ بولے، چپ ہو گئے، بولے میری بیوی۔ اچھا ہاں، پھر کہا انہوں نے، ارے کیا نام تھا اس کا، وہ نام بھول گئے اپنی بیوی کا۔ تو بس مجھے عجیب سے وہ ہوا کہ ارے کوئی بیوی جو شریک حیات ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے، اس کا نام کیسے بھول سکتا ہے؟ تو خیر وہ بات جی وہاں سے ہم چلے آئے، لیکن وہ ہانٹ کرتا رہا، ان کا وہ پورا منظر ہانٹ کرتا رہا۔ پھر میں نے جو کہانی لکھی نیم پلیٹ، تو اس میں پہلا جملہ یہی تھا کہ کیا تھا اس کا نام، میں ارے تعجب ہے، میں اپنی بیوی کا نام بھی بھول گیا۔ تو وہیں سے وہ ایک بوڑھا آدمی ہے 70-75 سال کا، وہ اپنی بیوی کا نام بھول جاتا ہے، پھر وہ بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد کرتا ہے دنیا بھر کی چیزیں۔ تو اس زمانے کا رواج تھا، نام بھی نہیں زیادہ لیا جاتا تھا، اور وہ 3 سال رہ کے ہی ایک بیٹی کو جنم دے کے ختم ہو گئی تھی۔ تو اس سے سوچتا ہے 3 سال ہوتے ہی کتنے، لیکن نام تو یاد رہنا چاہیے، اب کیسے میں نام یاد نام کروں، تمام بالکل۔ چیزیں تلاش کرتا ہے۔ کوئی نکاح نامہ تو تھا نہیں، وہ کیدار ناتھ نام تھا اس کردار کا، وہ کہاں سے نام یاد کرے؟ تو وہ تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پوری اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل دیوانہ اور بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ ارے میری اچھا بیٹی تو ہے سرلا، اس سے معلوم کروں جا کے۔ وہاں جاتا ہے، اور وہاں رات کو ہی نکل جاتا ہے، وہ صبح ہونے سے پہلے ہی، خیر کسی طرح سے وہ پہنچتا ہے، پھر وہاں رکا رہتا ہے کہ صبح ہو جائے تب جاؤں گا، وہاں پہنچتا ہے۔ اب وہاں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے شوہر بھی موجود ہیں۔ اب اسے لگتا ہے کیسے نام پوچھوں میں، لوگ تعجب، لوگ برا عجیب کہیں گے کہ بھی اپنی بیوی کا نام پوچھ رہے ہیں۔ میں اس سے سوچتا ہے دل میں، پوچھوں سرلا تمہاری ماں کا کیا نام تھا، تمہیں یاد ہے کسی بہانے سے؟ لیکن وہ وہاں بھی نام نہیں پوچھ پاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت اور پاگل پن کی سی ہو جاتی ہے، لوٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آ کے وہ بالکل ایسی کیفیت ہے کہ جیسے اپنا گلا ہی دبا لے گا، وہ اتنا زیادہ اس کو ہوتا ہے۔ راستے میں دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کے کسی کی نیم پلیٹ، میرا دوست کا نام یہ تھا، اس کی نیم پلیٹ دیکھتا ہے کہ وہ نیم پلیٹ اس کی نہیں، اس کے بیٹے کی لگی ہوئی ہے، وہ مر گیا ہے۔ تو اسے لگتا ہے کہ ایک انسان کا وجود کیا ہے، اب وجود کی طرف وہ کہانی مڑ جاتی ہے کہ انسان کا وجود کیا ہے۔ تو اب وجودیت کیا ہے، پھر وجود سے وجودیت کی طرف آ گیا، جی ایگزسٹینشلزم آ گیا۔ اب وہ کرتے 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 اتنا انوالو ہو جاتا ہے نام یاد کرنے کی کوشش میں کہ وہ خود اپنا نام بھول جاتا ہے۔ اب جو اپنا نام بھولتا ہے تو کہتا ہے ارے میں اپنا نام بھی بھول گیا۔ اب وہ بہت دیوانہ، وہ پاگل ہو گیا ہے بالکل، اور کسی طرح سے کوشش کر رہا ہے، اب سب دنیا کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرے دوست کا نام کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، میری بیوی کا نام کیا تھا، سب چھوڑتا ہے۔ اب اچانک اسے اپنا نام یاد آ جاتا ہے کیا، اب وہ سوچتا ہے کہ واہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ مجھے اپنا نام یاد آ گیا، کیدار ناتھ۔ اب اسے لگتا ہے کہ اب میری بیوی کا نام بھی کیدار ناتھ تھا، میرے فلاں دوست کا جس کا نام میں بھول گیا اس کا نام بھی کیدار ناتھ تھا، دنیا ساری دنیا کا نام کیدار ناتھ ہے۔ اور کیدار ناتھ کہتے ہوئے وہ بستر پر لیٹتا ہے، اور بہت اچھی نیند آتی ہے اسے۔ صبح اٹھتا ہے، بہت تر و تازہ تھا وہ کیدار ناتھ، اس کو اپنا نام یاد آ گیا تھا۔ یہی کہانی ختم ہو جاتی ہے، آخر تک بیوی کا نام یاد نہیں آتا۔ کیا تو یہ خوبصورت! وجودیت، اپنے وجود کو ہی وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے وجود سے ہی پوری کائنات ہے، میرا وجود ہے تو سب ہے، جو نام میرا ہے وہی سب ہے، اپنے وجود کا عکس سب میں دیکھتا ہے۔ اور یہی وہ کہانی کا موضوع بن گیا وہاں سے، اور اسی کو لوگوں نے پھر پسند بھی کیا۔
تو یہ بہت کہانی میں نے خوبصورت پڑھی تھی سر، سیمینار مطلب میں، اس کے بعد جی بہت اس خوبصورت، کہانی کے بہت ساتھ ایک عمدہ اور یہ ہے افسانہ یہ۔ ہاں، اس کے جی ساتھ یہ بتائیں اور سر۔ ہوا کہ میں 84 میں آل انڈیا ریڈیو میں تھا، وہاں جی پروگرام ایگزیکٹو گورکھپور میں۔ تو دلی میں ایک فنکشن ہوا جو گوپی چند نارنگ نے صاحب نے کرایا تھا۔ اس کے فنکشن کا کچھ جو فارمیٹ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایک کہانی کسی نئے افسانہ نگار کی لی جائے گی اور تجزیہ کوئی سینئر نقاد کرے گا اس پر، وہ کہانی پڑھی جائے گی، اچھا تجزیہ پڑھا جائے گا، ڈسکشن ہوگا۔ تو بہت سے لوگ تھے اس میں، تو میری کہانی کو پروفیسر حامدی کاشمیری صاحب کو دیا گیا نیم پلیٹ کو۔ پھر اس پہ بحث ہوتے وقت نیئر مسعود صاحب نے، رام لال نے، بہت سے لوگوں نے اس پہ بات بھی کی۔ تو وہ کہانی نیم پلیٹ میں نے وہاں پڑھی، اور مجھے تو کچھ پتا نہیں چلا، پڑھ کے میں ریڈیو چلا گیا، لیکن بعد میں شہریار صاحب نے، جو لوگ تھے، سب نے کہا کہ بھی تمہاری کہانی بعد میں لوگ بہت ذکر کر رہے تھے، پسند آئی ہے لوگوں کو۔ خیر وہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد سے وہ وہاں مخمور سعیدی صاحب ایوان اردو کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے وہ کہانی چونکہ جمع تھی، اردو اکیڈمی کا ہی یہ فنکشن تھا، اردو اکیڈمی کا ہی وہ رسالہ تھا ایوان اردو، تو وہ وہاں جمع تھی کہانیاں، انہوں نے وہ وہاں سے کہانی نکالی، اور وہ ایڈیٹر ہوئے ہی تھے، اور پہلا ایشو تھا، وہ پہلا ایشو تھا، انہوں نے پہلی ہی کہانی والے افسانے والے کالم میں پہلی کہانی وہ چھاپ دی جس کا نام نیم پلیٹ تھا۔ تو جب وہ پہلا ہی رسالہ نکلا ہے، لوگوں کو اشتیاق تھا کہ اس کو پڑھیں، اردو اکیڈمی سے نیا رسالہ نکلا ہے، ایوان اردو اس کا نام ہے، محمود سعیدی پرانے شاعر اس کے ایڈیٹر ہیں، تو اس کو پڑھیں۔ جب افسانے والی لسٹ دیکھی تو پہلی کہانی یہ نیم پلیٹ تھی، تو پہلی کہانی کا اتنا امپریشن ہوتا ہے کہ لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، پہلا پڑھ لیتے ہیں، تب وہ جی کہانی مشہور ہو گئی، اتفاق سے وہ اس طرح سے مشہور ہو گئی، وہ اتفاق ہی تھا، ماشاء اللہ، وہ مشہور ہو گئی، اور وہ مشہور ہوتی چلی گئی، بہت کئی خوب، زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ بالکل اللہ کا کرم رہا۔ ایک جی سوال لے لیتے ہیں، زبیر صاحب کا سوال ہے کہ جو ہے نئے جو مصنفین ہیں، جو نومولود مصنفین ہیں، آپ ان کے لیے کچھ باتیں کہہ دیں، پھر اس کے بعد ہم آگے کا ان کے سوالات شروع دیکھیے، کرتے ہیں جو آپ نئے اگر تاریخ مصنف۔ اٹھا، جی اس کا جواب میں کیا دوں، آپ تاریخ میں دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پرانے مصنفین نے اپنے نئے مصنفین کے ادب کو بہت زیادہ ان سے پسند کیا ہو، یا بہت زیادہ حیرت کی ہو، یا بہت ان کو اچھا لگا ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے ایسا۔ صرف چند لوگ جی ہوتے ہیں کہ نئی نسل کے لوگوں کی کچھ چیزیں سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو عام سوال اگر یہ ہے تو عام جواب اس کا زیادہ تر ناقدین بھی اور افسانہ نگار بھی اور شاعر بھی یہی دیتے ہیں، ارے بھئی اب تو بڑا زوال ہے، تنزلی ہے، ادب اب وہ ادب نہیں رہا، جی اس میں زبان لوگوں کو نہیں آتی ہے، مکالمہ لکھنا نہیں آتا ہے، اور کیسے وہ اب جی یہ بھول جاتے ہیں وہ کہ اب زمانہ وہ نہیں ہے جو ہمارا زمانہ تھا، نہ وہ اس زبان کا چلن ہے اب، اور نہ وہ زبان اب استعمال ہو رہی ہے، نہ وہ تذکیر و تانیث کے جو ہمارے اصول تھے بہت سخت وہ اب نہیں رہے ہیں۔ تو یہ تو اپنے زمانے کے، بالکل اپنے سماج کی پینٹنگ کر رہے ہیں نا، اس سماج کا عکس آپ کو دکھا رہے ہیں، تو زبان بدلے گی، اب آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ ایک تعریف کرنی پڑے گی نئے لوگوں کی کہ اس زمانے میں موضوعات بہت محدود تھے، اس لیے کہ ترقی پسند تحریک جب تھی تو ان کا تو پیٹ تھا کہ صاحب اس طرح سے مل مزدور ہے اور مالک مکان، اور یہ مالک ہے مل کا، تو دونوں میں مل مالک جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوگا اور یہ مظلوم ہوگا، تو طبقوں میں بٹ گیا تھا بالکل وہاں۔ اس کے بعد سے پھر جو جدیدیت آئی تو انہوں نے وجودیت کو اور انٹیریئر یعنی اپنی داخلی جو تھی کائنات پورا اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، تو ان کے بھی موضوعات بہت محدود رہ گئے، خوف ہے، حیرت ہے، اور جو داخلی یعنی جو غیر مرئی چیزیں جو واقعات نہیں ہو رہے ہیں وہ تھے، اور کس طرح سے تنہائی ہے، بے شناختگی ہے، یعنی شناخت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، تو چند موضوعات رہ گئے تھے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ اردو کہانی تو بہت آگے ہے آرٹ کے لحاظ سے، لیکن موضوعات کا تنوع نہیں ہے، اس میں گہرائی تو بہت ہے، ڈفرینٹ قسم کے جی موضوعات نہیں آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، وجہ یہ تھی کہ لوگ قصبوں میں اور بڑے شہروں میں ہی کہانیاں لکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی ہیں ترقی پسندوں کے نام لیں گے تو یہی تو نام آئیں گے، جس میں راجندر سنگھ بیدی ہیں، کرشن جی بالکل چندر ہیں، اور بیدی ہیں، ان لوگوں کے نام ہے، منٹو ہیں، تو سب بامبے میں رہے، کچھ دلی میں رہے، جو جدیدیت والے تھے وہ سب دلی اور بامبے میں رہے، یہ شہروں میں تھے۔ بعد میں بالکل یہ ہوا، آج کے زمانے کی جو بات کر رہے ہیں، اب انٹیریئر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے گیا سے بھی پیچھے گاؤں میں، وہاں بھی کہانی لکھ رہا ہے، بہار میں کوئی ہے دور، وہ بھی کہانی، بہار میں پہلے صرف عظیم آباد میں تھے وہی لوگ لکھتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے لکھتے شہروں تھے میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، تو اب مسئلے اس میں ایسے آنے لگے کہ اب مثلا نیکسٹ لائٹ کا مسئلہ بھی کہانی اردو میں آ گیا،
اس زمانے میں وہاں جو کچھ استحصال ہو رہا ہے اس کا مسئلہ بھی آ گیا, وہاں کس طرح کی چالاکیاں اور بے ایمانیاں ہیں وہ بھی آ گئیں, کس طرح کی محبتیں. تو خود بخود نئی کہانی لکھنے والوں کے یہاں موضوعات کا تنوع ہو گیا. آرٹ وغیرہ تو جو بھی ہے بالکل وہ تو بدلتا رہتا ہے, موضوعات کا تنوع ہو گیا. اب یہ کہ شکایت یہی ہے کہ تھوڑی سی اگر یہ محنت اور کر لیں, اور جو کر رہے ہیں, اور وہ بہت اچھے کہانی کار بھی ہیں. اور دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اتنی بڑی ترقی پسند تحریک آپ کے سامنے سے گزری, اتنا بڑا اس سے پہلے اس کا پریم چند کا دور گزرا. جب آج نام لیتے ہیں آپ تو جی پریم چند کا ہی نام صرف ایک نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو سجاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش, یہ رومانی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں, صرف 3 نام آتے ہیں. پریم چند کی توسیع دیکھیں تو سدرشن, عظیم قریبی وغیرہ 2-4 نام اور آ جاتے ہیں. یہ تو اب اتنے جی زیادہ لوگ لکھ رہے تھے اس زمانے میں, اور نام کتنے نکل کے آئے, 2-3. اسی طرح ترقی پسند تحریک میں 4 پلر کہلاتے ہیں, کرشن چندر, راجندر چترویدی, منٹو اور عصمت چغتائی. 2-4-6 نام اور لے لیجئے آپ اس زمانے کے, احمد ادیم جی قاسمی ہیں اور غلام عباس وغیرہ اور خواجہ احمد عباس. یہ تو کم لوگ ہوئے. اسے جدیدیت کا نام آتا ہے تو ہندوستان میں لے دو کہ 2 نام آتے ہیں, ایک تو سریندر پرکاش اور ایک بلراج مہندرا. پاکستان میں انور سجاد, اور اس کے بعد اگر نام لیں تو آپ خالدہ حسین, ورنہ احمد ہمیش وغیرہ 1 آدھ نام اور لے لیجئے, فہیم اعظمی کا, لیکن اتنا وہ نہیں. تو پوری تحریک گزر گئی, پورا دور گزر گیا تو ہو گیا. اب آج کے زمانے میں توقع کیا کر رہے ہیں کہ 80 سے لے کے اب تک جو لوگ لکھ رہے ہیں, 30-40 سال, 80-85 یا 90 سے 30 سال میں کم سے کم 300 نام لیجئے بڑے لوگوں کے, تو ایسا تو نہیں ہوگا. اگر اس 30 سال میں آپ چھانٹیں سوال ہی گے نہیں, تو 5-6 لوگ آج بھی مل جائیں گے. انور قمر ہیں, آج بھی مل جائیں گے. سلام بن رزاق ہیں, سید محمد اشرف ہیں, ترنم ریاض تھیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, قزنفر ہیں, اور یہ سب لوگ لکھ رہے ہیں. تو یہ ان کے اگر فہرست بنائیں گے تو ابھی آپ کی 10 لوگوں کی, اچھے رائٹرز کی فہرست مل جائے گی آپ کو. خالد جاوید لکھ رہے ہیں, مل وہ جائے گی. بالکل الگ طرح کا ہے, ان کے یہاں بڑی وہی سب وجودیت والے مسئلے ان کے یہاں بھی ہیں. تو وہ 10 نام مل جائیں گے. اب 5 سال بعد, 10 سال بعد, یہ ان 10 ناموں میں سے بھی 8 رہ جائیں گے, پھر 20 سال بعد اور 5 رہ جائیں گے. تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں لکھنے والے. آپ مقابلہ کس سے کرتے ہیں, معمولی سے معمولی رائٹر کے آج کا مقابلہ کریں گے آپ بیدی سے, کہ صاحب بیدی نے تو یہ لکھا اور اب دیکھیے یہ لکھا جا رہا ہے. تو ہر آدمی تو آج کا بیدی ہو نہیں جائے گا. تو بیدی مایوس نہیں کن ہو سکتا, صورت, بالکل نہیں ہاں, ہو سکتا. تو مایوس کن صورتحال نہیں ہے. آج بھی اچھا لکھا جا رہا ہے. اپنے زمانے میں چیزیں بہت زیادہ ابھر کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں, اس کے بعد آئیں گی. انہی میں سے ہیرے جواہرات نکلیں گے, اور انہی میں سے اچھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں, لکھی جائیں گی. اور بالکل, لوگ بہت خوبصورت. ڈفرینٹ لکھ رہے ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں آج بھی. ہم ایک ساتھی جو سن رہے ہیں, احمد ندیم صاحب, وہ لکھتے ہیں کہ سر آپ کو جب بھی سنتا ہوں متاثر ضرور ہوتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ احمد صاحب. جی سر, آگے چلتے ہیں اور اب کچھ احمد اہم صاحب سے یہی کوشچن ہے, کہنا پھر اس ہے, کے بعد پھر دوسرے. احمد صاحب سے یہی کہنا ہے کہ جی متاثر ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, آپ متاثر ہوتے ہیں, لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آپ دنیا کو متاثر کریں. تو آپ اپنے لیے کوشش کیجئے کہ آپ کو متاثر کرنا ہے لوگوں کو, تو انشاءاللہ وہ ترقی بہت کریں خوب گے. سر, بہت خوب. بالکل دوستوں, سر کی بات بالکل یہ صحیح ہے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کس کے رول ماڈل ہیں یہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے. بالکل بالکل. تو آپ خود کو اس طریقے سے سنواریے کہ لوگ آپ کو رول ماڈل بنائیں. بہت خوب سر. کچھ سوال کا دوسری طرف رخ کرتے ہیں سر. اگر ہم گزشتہ 1.5 سال پہ نظر ڈالیں, جو کورونا کا جو یہ پینڈیمک دور چل رہا ہے, تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیمینار بند ہیں, بہت زیادہ جو ہے سیمینار ہو نہیں رہا ہے, مشاعرہ بہت زیادہ نہیں, مطلب ادبی دنیا جو ہے ایک طریقے سے تھم سا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ کس کو نقصان ہوگا, طالب علموں کو نقصان ہوگا, یا ادب کو نقصان ہوگا, یا اردو کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے, ایسا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور پہلے بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں, وبا ہو یا فساد ہو یا اور کچھ بڑے بڑے واقعات ایسے جی ہوئے ہیں, تو وہ سب تو ہوتا رہتا ہے. لیکن اس میں اس وقت چونکہ یہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ جو چیزیں ہیں, موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ, اس کی وجہ سے ویسا نہیں تھما معاملہ جیسا کہ تھم سکتا تھا. اس میں ویبینار ہوتے رہے, مشاعرے بھی آن لائن ہوتے رہے, اور اس میں لوگ اپنی اپنی غزلیں روزانہ کہہ کے بھی اس پہ پوسٹ کرتے رہے, لوگ اس کو پڑھتے رہے, کمنٹس بھی آتے رہے, اور لوگ انوالو بہت ہوئے. اس میں بس یہ ہے کہ ادب سے تو کٹا نہیں ہمارا سماج, ادب تو رہا. اب ظاہر ہے کہ یہ ہنگامی ادب جو ہوتا ہے
उसमें वो गहराई और गहराई नहीं हो पाती। तो अभी उसमें से बहुत सी चीजें छटेंगी, लोग उसको रीराइट भी करेंगे, खुद अपनी तहरीरों को रीराइट करेंगे, या जब वक्त गुजर जाएगा तो इससे भी बड़े बड़े मौजुआत पैदा होंगे। देखिए आपको हैरत होगी, जब पहला लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो ये ताज्जुब की बात है कि इस जमाने में जब हवाई जहाज चल रहा है, रॉकेट जा रहे हैं और तेज रफ्तार ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन भी हिंदुस्तान में आने वाली है, इस जमाने में कई कई 100 किलोमीटर, क्या कई कई 1,000 किलोमीटर का पैदल सफर किया हो, ये कम हैरत की बात है। बिल्कुल ये अजीबो गरीब तजर्बा था कि बच्चों को सूटकेस पे लिटा के ले जाया गया, रिक्शे वाला रिक्शे में अपनी फैमिली को ले गया, पैदल चलने वाला थक हार के ट्रेन की पटरी पर सर रख के सो गया, ट्रेनें तो चल नहीं रही थी। तो ये जो वाकयात गुजरे हैं, इन वाकयात पर कितने अफसाने लिखे जाएंगे, कितनी शायरी होगी, वक्त गुजरेगा तब इस पर असर होगा। और फिर इस वक्त तो मौतें इतनी हुई कि ऐसा आदमी जा रहा है कि ये भी याद नहीं है कि हमारा कौन अजीज जिंदा है, कौन खत्म हो गया, इसको भी सोचना पड़ता है। हाँ, ये भी सोचना पड़ता है कि क्या वो जिंदा है, कभी लगता है जिंदा है, कभी लगता है खत्म हो गया। तो अजनबी हो गए हैं, अपने शहर में अपना शहर याद आने लगा, चूंकि निकल नहीं सकते, जिस शहर में रह रहे हैं वही शहर याद आ रहा है कि वो शहर कहाँ गया हमारा। तो ये मौजूआत ऐसे हैं कि इस पर अभी हंगामी चीजें लिखी जा रही हैं, ज्यादा मुतासिर नहीं करती हैं, फौरी तौर पर अदब को नहीं लिखा जा सकता। देखिए इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि एक आईना है, उस आईने को आप बहुत करीब अगर ले आए अपनी आंखों के पास, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं। जब फासला होगा, जो दूर ले जाएंगे आईने को, तब अपनी शक्ल और उसके नकूश चेहरे के और तमाम चीजें नजर आएंगी। तो ये दौर जब गुजर जाएगा, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा हमें कि हो क्या रहा है, जब दौर गुजर जाएगा तब हमें दिखाई देगा कि ये हुआ क्या था। उस वक्त लोग लिखेंगे। और इसमें तो ये तो एक तरह से अदब के लिए इस जनरेशन को जो अभी है और रहेगी बात तक, उसको तो बहुत बहुत मवाद मिलेगा, इससे बहुत मवाद मिलेगा। ये तो खजाना है, एक जखीरा है। सर, आपने काफी लंबा अरसा उर्दू अदब में गुजारा है, तो उस वक्त से लेकर और आज पे के मैं अगर बात करूं, तो आपकी नजर में इस वक्त उर्दू की क्या सूरत हाल है? देखिए, उर्दू की आप सूरत हाल का सवाल करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ की सूरत हाल कह रहे हैं। हम हिंदुस्तान की सूरत हाल पूछ रहे हैं, या हम यूपी की सूरत हाल पूछ रहे हैं, या हम पूरे दुनिया की सूरत हाल पूछ रहे हैं, या हम जो बाहर लोग लिख रहे हैं, अमेरिका में है और जर्मनी में है और फ्रांस में है और पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, कश्मीर में, उनकी सूरत हाल पूछ रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर आप देखेंगे तो उर्दू की सूरत हाल खराब नहीं है, उससे ज्यादा लोग अब भी कारीन हैं, उससे ज्यादा लिखने वाले हैं। लेकिन जिस तरह नदियां आपने देखा होगा रास्ता बदल के और जगह बदल देती हैं, पता चला कि ये गंगा यहाँ बह रही थी, अब 1 किलोमीटर दूर बह रही है, इसी तरह जबानें भी सफर करती रहती हैं। जहाँ की जो जबान होती है हमेशा वहां की नहीं रहती। अगर यूपी में उर्दू पैदा हुई तो जरूरी नहीं है कि यूपी में आज भी रहे, लेकिन महाराष्ट्र में है, साउथ में बहुत सी जगहों पे जहां नहीं थी वहां अब पैदा हो रही है, ऐसा लग रहा है अब शुरू हो रही है। तो वो वहां है, जगह बदल रही है हिंदुस्तान में। और आलमी पैमाने पर देखें तो बहुत है। हाँ, हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी जरूर रही हैं कि जिनकी वजह से उर्दू का फरोग नहीं हो पाया। मतलब पॉलिसी हम सिर्फ हिंदुस्तान के पस मंजर में नहीं कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी किताबों की डाक का निजाम, किताबें एक ऐसी चीज हैं, और खासतौर से अदबी किताबें, कोई कॉमर्शियल किताबें नहीं है ये, कि उन पर डाक फ्री होना, बहुत से कम डाक खर्च आना चाहिए, और ज्यादातर जगहों पर भेजना, चाहे हमारी मुल्कों में कितनी दुश्मनी हो, वो तो सियासत में और फौज में और उसमें दुश्मनी और लड़ाई जंग होती है, अवाम में तो नहीं है। अवाम तो एक ही है, एक भाई वहां है, एक भाई यहाँ है, कुछ दोस्त वहां है, कुछ दोस्त यहाँ है। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, अमेरिका, जहां जहां पे उर्दू वाले हैं, अब तो सऊदी अरब में बहुत उर्दू है, मदीने में बहुत उर्दू है, लोग लिख रहे हैं शायरी, अरब लोग शायरी भी कर रहे हैं। पहले नहीं था ऐसा कि कोई अरब हो, वहीं का आदमी हो, वो शायरी उर्दू में कर रहा हो, आज तो कर रहा है, तो उर्दू का फरोग हुआ। तो उसको अगर आप फ्री कर दें, आना जाना कल्चरली, यहाँ वहां अदीबों को किताबें आना, किताबें जाना, मार्केट में किताबें मिलना, उस पर जो तमाम तरह के कानून है उस पर लागू ना हो, तो आज देखिए हर जबान का फरोग होगा, हिंदी का, उर्दू का, जो जबानें जहां बोली जा रही हैं उसका फरोग होगा। तो ये तो पॉलिसी के ऊपर है, हमारी सरकार है अगर ऐसी पॉलिसी बनाए तो उर्दू तो बहुत, वहां की सारी चीजें यहाँ पढ़ी जाएं और यहाँ की सारी चीजें वहां पढ़ी जाएं, तो आपको लगेगा कि उर्दू खत्म हो रही है, लगेगा बहुत पढ़ी है। इसी तरह हिंदी का भी लगेगा, हिंदी के भी जगह जगह बहुत लिखने वाले मौजूद हैं।
تو یہ تو ہمیں کتابوں کے سلسلے میں کم از کم ادبی کتابوں کے سلسلے میں وہ پالیسیز، وہ ٹیکسز، وہ ڈارک کارڈ نہیں لگانا چاہیے جو عام چیزوں کا ہوتا ہے، عام اس کا ہوتا ہے، تو بہت فروغ ہوگا زبان کا، بہت ادب عمدہ سر، بہت خوبصورت. میں اگر اپنے سوال میں، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں اپنے سوال میں صرف ملک ہندوستان جوڑ دیتا تو مجھے اس سے یہ جو خوبصورت جواب مجھے سننے کو ملا ہے اس سے میں محروم رہ جاتا. تو سر اب ہم ذرا رخ بدلیں اور سوالوں کے سلسلہ کا دوسری طرف چلتے ہیں. آپ نے سر غالباً بہت سارے یونیورسٹیز کا دورہ کیا ہے، کئی سیمینارز میں گئے ہیں، الگ الگ یونیورسٹیز کو آپ نے دیکھا ہے قریب سے. تو کیونکہ آپ طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رہے ہیں، تو اس یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹیز میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ اچھا، علی گڑھ کے حوالے سے اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو دیکھیے، جی بالکل. علی گڑھ کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی تعلیمی معیار کے لحاظ سے کبھی مشہور نہیں رہی. امتیاز اس کا کبھی نہیں رہا کہ تعلیم کے معاملے میں وہ بہت آگے ہے، ایسا کبھی نہیں رہا. تو نہ تو اس زمانے میں نہ اب، لیکن اچھے لوگ تھے یہاں اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے کہ سر ضیاء الدین میتھمیٹکس میں تھے، اور ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ ان کو نہیں دیکھا لیکن ان کی ساری باتیں سنی جب آئے یہاں. تو اسی طرح سے ہمارے رئیس صاحب تھے جو آئنسٹائن کی سفارش پر یہاں روس مسعود کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ بھی نوجوان ہے اس کو علی گڑھ میں نوکری دیجیے، تو آئنسٹائن کی سفارش پر ان کو رکھا گیا تھا. تو وہ بھی فزکس کے بڑے تھے. اسی طرح عالم تھے، بہت عالم تھے، عربی کے بہت عالم تھے، علیم صاحب تھے، اور بھی لوگ تھے، آرزو صاحب تھے. تو ان لوگوں نے جو باہر آکسفورڈ گئے، علی گڑھ میں جو تھا وہ چاہے عربی کا ٹیچر ہو، پولیٹیکل سائنس کا ہو، اسلامک اسٹڈیز کا ہو، انگلش کا ہو، یا سائنس کے کسی سبجیکٹ کا ہو، ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک سے زائد لوگ وہ ہوتے تھے جو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر کے آتے تھے اور آکسفورڈ سے لوٹتے تھے یہاں. اسی طرح کا کلچر انہوں نے یہاں بنایا، اسی طرح سے تہذیب بنی یہاں کی، اور سب لوگ. اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں چونکہ پڑھنے کا رواج کم تھا، تو جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے وہ شروع میں، یہ تو نیچرل ہے کہ شروع میں جن کے پاس وسائل ہوں گے، جو اعلیٰ طبقہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا، پیسے ہوں گے، زمیندار تھے اس زمانے میں اور لوگ تھے، انہی کے بچے آئے. تو وہ اپنی جگہ کی تہذیب لے کے آئے، خود کلچر رہے تھے وہ، تو اپنی تہذیب لے کے آئے. اور یہاں آ کر جب آمیزش ہوئی، میری تہذیب میں جو آپ کو اچھا لگا آپ نے اپنا لیا، آپ کا جو مجھے اچھا لگا میں نے اپنا لیا، جو اس کا اچھا لگا اس کا اپنا لیا. چونکہ ایک ساتھ رہتے تھے، ماں باپ کے ساتھ تو رہتے نہیں تھے، یہاں کی اقامت، یہاں کی ہاسٹل لائف تھی ہمیشہ سے. تو یہاں کی ایک نئی تہذیب بننے لگی جو ساری تہذیبوں کے ہیرے جواہرات اور موتیوں کو چن کر ایک نئی تہذیب بنی تھی. اس کے لوگ دل دادا ہوئے، اس کو بہت سمجھا. اور اب چونکہ 24 گھنٹے ہاسٹل میں رہنا ہوتا تھا اور زیادہ تر ہاسٹل پہ ہی توجہ دی تھی، سر سید احمد خان سے لے کے بعد تک، اور سب بہت بڑی ریزیڈینشل یونیورسٹی ہے، جتنی تعداد ہے اس میں تو ہاسٹل والوں کی زیادہ ہے. اور ان کی تو بہت کم تھی جو ڈے اسکالر ہیں، جو روزانہ یہیں رہتے ہیں، جو بعد میں نان ریزیڈنس کہلائے یہاں، تو وہ لوگ کم تھے. تو اس لیے یہاں سے محبت بہت پیدا ہو گئی، اس کو اپنا گھر سا محسوس ہونے لگا، اور دوستوں میں ایک ہم خیال لوگ ملنے لگے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی گڑھ کا تعلیم یافتہ کہیں بھی چلا جائے، جو علی گڑھ میں راہیں اس نے کا تعین کر لیا ہے، زندگی بھر انہی راہوں پہ وہ چلتا رہتا ہے، زندگی بھر وہی اختیار کیے رہتا ہے. بوڑھا ہونے کے بعد بھی وہ کہیں رہے، اس کا دل علی گڑھ میں رہتا ہے. دوسری جگہوں سے پڑھ کے آ کے بھی اپنی جگہ یاد آتی ہے، لیکن جذبات کی کمی ہوتی ہے تھوڑی، وہاں کم جذبات انوالو ہوتے ہیں. علی گڑھ کے معاملے میں یہاں کے لوگوں کے جذبات زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ایک چیز اور علی گڑھ کی آپ کو جو میں نے محسوس کی، جی بالکل بتائیں. ہاں، وہ صرف یہ ہے کہ علی گڑھ میں اگر طالب علم کی حیثیت سے کوئی آیا ہے، اس کچی عمر میں، جو 16 سال سے لے کے 21 سال کی عمر ہے، ہائی اسکول کرنے کے بعد یا ہائی اسکول سے پہلے یہاں اگر آ گیا ہے، اور وہ 5 سال بھی یہاں رہ لیا، تو وہ زندگی بھر علی گڑھ کو نہیں بھول سکتا. 5 سال بہت ہوتے ہیں اس کے لیے. وہ سوتے جاگتے ہر وقت علی گڑھ کو یاد کرے گا، علی گڑھ آنا چاہے گا، نہ آ پائے چاہے، اور علی گڑھ کے لوگوں سے کسی نہ کسی طرح کانٹیکٹ کرے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ علی گڑھ سے کوئی آیا ہے تو فوراً اسی طرح کا وہ رویہ اختیار کرے گا جیسے طالب علم کے زمانے میں 5 سال میں صرف طالب علم رہا ہے. اور اگر یہاں کوئی استاد بن کے آیا ہے، نوکری کرنے آیا ہے، تو 50 سال بھی اگر رہ لیا یہاں، 5 سال نہیں 50 سال بھی رہ لیا، تو بھی وہ جذباتی لگاؤ نہیں ہو پاتا اس کو. یہ عجیب و غریب بات ہے. علی گڑھ جو ہے صرف اساتذہ سے نہیں پہچانا جاتا، علی گڑھ اپنے طالب علموں سے پہچانا جاتا تھا. اگر بدنام ہے تو بھی طالب علموں کی وجہ سے، اور نیک نام تھا تب بھی طالب علموں کی وجہ سے. اساتذہ سے نہیں پہچانا جاتا یہ کبھی بھی.
تو یہاں جذباتی لگاؤ صرف اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے. اگر طالب علم یہاں کا نہیں رہا ہے اور یہاں 40 سال بھی نوکری کر لی اس نے, تو بھی وہ جذباتی لگاؤ نہیں ہو پائے گا علی گڑھ سے. یہ عام طور سے دیکھا یہی گیا ہے, اور کچھ مثالیں ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہاں آئے اور انہوں نے نوکری کی اور پھر علی گڑھ کے ہی ہو رہے ہیں, طالب علم بھی نہیں رہے لیکن علی گڑھ یاد کرتے رہے ہمیشہ. تو وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے. ایک ساتھی کا سوال ہے کہ انفراسٹرکچر کے حساب سے آپ علی گڑھ کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں, انفراسٹرکچر کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جس وقت یہ بن رہی تھی تو سر سید احمد خان نے جب کالج بنایا, اور ایم او کالج کے نام سے جب قائم ہوا, شروع میں تو مدرسہ تھا اور ظاہر چھوٹا تھا, تو اس وقت انہوں نے جو دنیا کا ہندوستان کا بہترین فن تعمیر کے جو ماہر تھے ان سے انہوں نے مدد لی, اور جو بہترین چیزیں ہو سکتی تھی وہ بنائی. ان کا شاید کانسیپٹ یہ تھا کہ جو انفراسٹرکچر میں عمارتیں سب سے پہلے آئیں گی, پھر دوسری چیزیں اور ہوں گی. تو وہ عمارتیں جو ہے, عمارت سے ہی ابتدا ہوئی ہے, اور زمانے میں اور ٹیکنیکل چیزیں نہیں تھیں, تو عمارتیں انہوں نے ایسی تعمیر کی جیسے قلعہ بنا رہے ہوں, جیسے عالیشان محل بنا رہے ہوں, ایک ایک جگہ. اب ایس ایس ہال میں آپ چلے جائیں تو اگر ایک ونگ ہے اور اس کے سامنے دوسری ونگ ہے, تو بیچ میں اتنا بڑا لان ہے کہ آپ چیخ کے بھی آواز دیں گے تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی دوسری ونگ تک. تو اتنے فاصلوں پہ ایسے ایسے باغات لگائے گئے, ایسے محل بنائے گئے, اس میں اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئی, چھوٹا سا کالج, اور اتنا بڑا ان کو تصور, اتنی بڑی جگہ. تو وہ تو عالیشان جسے کہا جائے, اس سے کیا ہوتا ہے, اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. طالب علم اپنے آپ کو بہت محسوس کرتا ہے کہ ہم کچھ ہیں, اور وہ بننے کی بھی کوشش کرتا ہے, تو اس کو ایک مورل سپورٹ ملتا ہے اس سے. تو وہ تھا. اس کے بعد سے پھر جب جدید دور آیا, ظاہر چیزیں ماڈرن ہوتی چلی گئیں, کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کھلا, انجینئرنگ کالج کھلا, میڈیکل کھلا. تو اب جتنے علی گڑھ کے وسائل ہو سکتے تھے, اب یو جی سی کے تحت آ گیا. پہلے چندے سے سب ہو رہا تھا, تو یو جی سی جتنا دے سکتی ہے اس لحاظ سے ابھی بھی یہاں ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ مل رہا ہو اور انفراسٹرکچر کم تیار ہو رہا ہو. آج بھی بہت اچھا ہے. اور ہم تو چونکہ علی گڑھ میں ہی آنکھ کھولی, یعنی بچپن میں ہی 12 سال کی عمر میں ہاسٹل میں آ گئے تھے. منٹو سرکل ایک جگہ ہے, اسکول ہے, اس کے اسکول میں ہاسٹل میں رہتے تھے, خان زمان ہاسٹل تھا. تو بچپن سے کھیلا, تو میں تو تعریف کروں گا ہی, لیکن جو نہیں بھی یہاں پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اگر آپ آ کے دیکھیں گے تو جو نفاست, صرف ہم نفاست کو لے لیں, جو نفاست علی گڑھ میں ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے. کہیں پہ وہ نفاست نہیں ہے, اور کہیں اتنی نفاست ہے, اتنے ماڈرن لوگ ہو گئے ہیں کہ وہ بہت ترقی یافتہ تو نظر آتے ہیں لیکن نفیس نظر نہیں آتے. تو نفاست آج بھی یہاں کا امتیاز ہے. کہ تقریباً 9 سال جو ہے آپ نے آل انڈیا ریڈیو میں اپنی خدمات انجام دی. جی. تو اس سفر کو اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں, اور اس وقت سے لے کر اس وقت آل انڈیا ریڈیو میں آپ کو کیا کچھ چینجز لگتا ہے؟ دیکھیے, ریڈیو تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے آ جانے سے ریڈیو تو ختم ہو ہی گیا ہے. اب یہ کہ ایف ایم کی وجہ سے تھوڑا بہت بچا ہوا ہے, باقی یہ کہ وہ تو ختم ہو گیا. لیکن وہ زمانہ بہت اچھا تھا. اور میں جب گیا گورکھپور تو وہاں اس سے پہلے بہت اچھے لوگ رہ چکے تھے, اور پروگرام ایگزیکٹو انیس رفیع بھی وہاں رہ چکے تھے, اور بھی لوگوں نے وہاں کام کیا تھا. ڈائریکٹر بہت اچھے رہے تھے. علی عباس حسینی کی بیٹی کشور آرا وہاں رہی تھیں ڈائریکٹر کی حیثیت سے, اور بھی انیس الرحمان ایک بنگلور کے تھے, وہ رہے تھے. تو اردو کا بھی ماحول بہت تھا, اردو کے شاعر بھی بہت تھے, اور ہندی کا بھی بہت اچھا تھا. اور بہت, چونکہ نیپال قریب تھا تو اس کا جو ٹرانسمیٹر تھا وہ بھی کافی کلو واٹ کا تھا, وہاں کے پروگرام بھی کور ہوتے تھے, اور اچھا وہ تھا. لیکن یہ کہ وہاں جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اس کا ہی ریڈیو پر, ظاہر ہے گورنمنٹ کا ہی میڈیا تھا, اور اندرا گاندھی کا زمانہ تھا, تو اس زمانے میں کافی حد تک لوگ بہت ہی محتاط ہو کر باتیں کرتے تھے, اور لٹریچر کو اتنا زیادہ فروغ نہیں ہو پا رہا تھا, کوئی کھل کے بات نہیں ہو پا رہی تھی. تو میں نے میں بہت مختصر میں اپنے 2-3 ایکسپیرینس بتاؤں جو میں نے وہاں کیے. ایک تو میں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی ڈائریکٹر سے بات کر کے کہ صاحب ہم سیمینار کرنا چاہتے ہیں. بولے بھائی ریڈیو میں سیمینار تو ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا انوائٹیڈ آڈینس پروگرام تو ہوتے ہیں. بولے ہاں میوزک کے ہوتے ہیں, اس میں فوک کے بھی ہوتے ہیں, کلاسیکل میوزک کے بھی ہوتے ہیں, لائٹ میوزک کے بھی ہوتے ہیں, ڈرامے کا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. وہ انوائٹیڈ آڈینس میں ٹینٹ وینٹ لگا کے اور پورے آڈینس کو, شہر کے لوگوں کو بلا کے, اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, کانسرٹ جن کو کہتے ہیں میوزیکل کانسرٹ, تو کانسرٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ مشاعرہ بھی سال میں ایک ہوتا ہے. میں نے کہا بس جب مشاعرہ ہو سکتا ہے تو سیمینار کیوں نہیں ہو سکتا, اور دوسرے پروگرام کیوں نہیں ہو سکتے.
تو انہوں نے کہا اچھا بھی تو کر کے دیکھو تم. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اردو اور ہندی کا ساتھ مل کے کرتے ہیں اور میں اس کو آرگنائز کر لوں گا. تو ان کا کہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اب وہ چھوڑ دیجیے آپ, ہم ایک افسانے سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ناول کا تو گنجائش نہیں ہے, افسانے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں. تو بولے اچھا کیا کیجیے. انہوں نے مجھے پورا وہ دے دیا. تو میں نے یہ کیا کہ کچھ ہندی کے کہانیکاروں کو چنا, جس میں کہ الہ آباد کے کچھ لوگ تھے, لکھنؤ کے کچھ لوگ تھے, سمدرا راکشس تھے, امر کانت تھے, شیکھر جوشی تھے, ممتا کالیا تھی, اور رویندر کالیا تھے, شیلش مٹیانی تھے, کاشی ناتھ سنگھ تھے, دودھ ناتھ سنگھ تھے. ان لوگوں کو اردو کے کچھ لوگوں کو چنا, نیر مسعود کی کہانی منگائی, قاضی عبدالستار کی کہانی منگائی, عابد سہیل کی کہانی منگائی, اور بہت سے لوگ تھے, سید محمد اشرف کی کہانی منگائی. ان لوگوں کے افسانے میں نے منگا لیے پہلے. اب ان کو منگانے کے بعد ایک ایک افسانہ ان کا سب کا آ گیا, بلکہ دو منگائے تھے, اس میں سے ایک میں نے چھانٹ لیا, اور ان سب کو جو اردو میں آئے تھے لکھ کے ان کو میں نے ہندی میں ٹائپ کروا دیا, رسم الخط ہندی کروا دیا اس کا, اور جو ہندی میں آئے تھے اس کا اردو کروا دیا. وہاں کاپیسٹ ہوتے تھے, ان کو پیسے دیے جاتے تھے, وہ کر دیا. اور میں نے یہ کیا کہ ایک افسانے کی دو کاپی کرائیں, ایک اردو میں ایک ہندی میں. تو ایک افسانہ میں نے مثال کے طور پر مثال دے کے بتاتا ہوں, کاشی ناتھ سنگھ کا افسانہ تھا, وہ مجھے یاد ہے اب تک, وہ افسانہ پہلا پیار اس کا عنوان تھا. وہ میں نے اس کی ایک کاپی بھیجی ابوالکلام قاسمی صاحب کو علی گڑھ, جو اردو میں لکھوا کے بھیجی تھی. انہوں نے ہندی میں بھیجا تھا, میں نے اردو میں اسکرپٹ تیار کروا کے وہ بھیجی ان کو, اور اسی کی ایک کاپی میں نے بھیجی دودھ ناتھ سنگھ کو. تو دونوں کو, دودھ ناتھ سنگھ کو میں نے ہندی والی بھیجی ظاہر ہے. تو اب میں نے کہا آپ اس کا تجزیہ کیجیے. وہ تجزیہ کر کے لائے, تو ایک نقاد اردو کا اور ایک نقاد ہندی کا. اسی طرح اردو کی کہانی مثلا قاضی عبدالستار کی کہانی تھی, تو ایک کہانی میں نے عابد سہیل کو بھیج دی, ایک کاپی اس کی اردو والی, اور ہندی میں جو کروایا تھا وہ میں نے, مان لیجئے کہ وہاں پہ کوئی دوسرے ہندی کے نقاد تھے, ان کو بھیج دی میں نے, کاشی ناتھ سنگھ کو بھیج دی, تو وہ لکھ کے لائے. رتن سنگھ بھی آئے تھے اس میں, سب لوگ آئے تھے یہ. تو اب یہ کہانی جب سیمینار ہوا تو وہ پہلے کہانی پڑھی گئی, کہانی لوگوں نے سن لی آڈینس نے, اس کے بعد سے اردو کی کہانی پر ہندی کا تجزیہ پڑھا گیا, اور پھر اسی کہانی پر اردو کا تجزیہ پڑھا گیا 10 منٹ کا, 10 منٹ کے ریڈیو میں ٹاک ہوتی ہے. تو اب لوگوں کو لگا کہ ارے یہ تو میچ جیسا ہو رہا ہے, کہ بھی کہانی ہے, کہانی میں دیکھیے اردو کے ہندی کہانی پر اردو کے نقاد نے کیا کہا, اور اسی سیم کہانی پر ہندی کا نقاد کیا کہہ رہا ہے. دونوں بڑے نقاد ہیں, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے. اب پبلک نے, یعنی جو آڈینس تھی, اس نے بحث کی, وہ بھی وہی ادیب بیٹھے ہوئے تھے سب اتنے سارے, انہوں نے بات کی آ کے کہ صاحب یہ تو تجزیہ انہوں نے کیا, اس میں یہ بات تھی, اس میں یہ بات تھی, ایک آدھ بات اپنی طرف سے کی. تو لوگ بڑی دلچسپی سے اس کو سننے لگے. ایک کہانی پر 2 تجزیے الگ الگ زبانوں کے, تو اس سے نہ صرف الگ الگ زبانوں کی کہانیوں کا پتہ چلا کہ اردو میں کیسے لکھی جا رہی ہے, ہندی میں کیسے لکھی جا رہی ہے, بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ اردو میں تنقید کیسے ہو رہی ہے اور ہندی میں تنقید کیسے ہو رہی ہے. ایک ہی کہانی پہ اردو والا نقاد لکھ رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے, ہندی والا نقاد کیا کہہ رہا ہے. تو یہ تو تجربہ کیا. یہ 3 سال تک ڈائریکٹر بڑے خوش ہوئے سے, بہت تعریف ہوئی انگریزی اخباروں میں, ہندی کے اخباروں میں, کہ آل انڈیا ریڈیو میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ادب کو اتنی ترجیح دی گئی اور ادبی پروگرام ہونے لگے, اور ورنہ تو وہ کسی پٹے پروگرام ہوتے تھے اور دوسرے طرح کے رائٹر جاتے تھے, یہ آتے بھی نہیں تھے. اب پدم شری قاضی عبدالستار آئے تو ایک نام ہو گیا پورا گورکھپور میں, فلاں لوگ آئے, نیر مسعود وہاں سے آئے. تو یہ ایک تو یہ ہوا, تو اس سے ڈائریکٹر بہت خوش ہوا. تو دوسرے سال بھی کروایا, تیسرے سال بھی کروایا, 3 دفعہ یہ پروگرام ہوا. ایک میں نے مشاعرے میں بس بہت مختصر میں بتا دوں, مشاعرے میں ایک میں نے تجربہ کیا. میں نے کہا صاحب مشاعرہ انوائٹڈ آڈینس ہو رہا ہے, ذرا ہم اس میں ایکسپیریمنٹ کریں کچھ. بولے کیا ایکسپیریمنٹ کریں گے اس میں؟ میں نے کہا صاحب یہ جو اناؤنسر ہے, ان سے ہم ذرا سا, جو لٹریچر کے لوگ ہیں خاص طور سے, اور اکیڈمیشنز ہیں, وہ تھوڑے سے کتراتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ معمولی شاعر کے بارے میں وہی ہے کہ ان کا کلام ایسا ہے, اور ان کے بارے میں تمام زمین آسمان کے خلابے ملاتے ہیں تعریف میں, اور بہت اچھا ہے اس میں شاعر ہے, اس کے لیے بھی وہی بات کہتے ہیں. ان کو اپنی بات کہنا ہے, اپنے اچھے اچھے جملے کہنے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرنا ہے, اچھے اچھے شعر پڑھنا ہے, اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا شاعر کیسا ہے. تو جو ہماری آڈینس ہے اس کی کوئی تربیت نہیں ہو پاتی, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا اچھا شاعر ہے. معمولی شاعر کے لیے بھی وہ اچھے اچھے کلمات کہہ رہے ہیں, اور بڑے شاعروں کے. میں اناؤنسر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بولے اناؤنسر کو کیسے ختم کر دیں گے, اناؤنسر نہیں ہوگا تو مشاعرہ کیسے چلے گا. ہم نے کہا بس آپ اجازت دیجیے, مشاعرہ کرواتے ہیں. ایک رات کی تو بات ہے, ایک پروگرام کی, تو خیر ٹینٹ وینٹ لگوایا, مشاعرہ کروایا. تو میں نے اس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے کہا دیکھیے ہاں اکیڈمک جو یہ ادبی پروگرام ہے, ہمارا ادب کا ہے, ہم اس کو بالکل عوامی کیوں بنا رہے ہیں؟ دلچسپی کے لیے تو ہم میوزیکل کانسرٹ کرا ہی رہے ہیں, تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں. تو میں نے ایسا کیا کہ ایک شاعر سے کلام منگا لیا, پہلے جیسے افسانے منگائے تھے نا,
کلام منگا لیا کہ آپ کون کون سی غزلیں پڑھیں گے. انہوں نے 3 غزلیں بھیج دی اپنی 10-15 منٹ میں پڑھے. تینوں غزلیں میں نے ایک تجزیہ نگار کے پاس بھیج دی. اس پہ تجزیہ آپ صرف 5 منٹ کا لکھ کے لائیے گا, 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو, 5 منٹ میں 1-1.5 پیج ہو جاتا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو وہ لکھ کے لائیے, اور اس کی خصوصیت جو ہے ان کی وہ جسٹ نکال کے رکھ دیجئے کہ اس شاعر کی کیا خوبی ہے اور کون سے شعر اس میں ایسے ہیں کہ جو اس پر ایک مضمون لکھ لیجئے, بہت تجزیہ. اور ان غزلوں کے حوالے سے لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ آپ ان پر آزاد ہیں, کوئی اور شعر بھی کوٹ کر سکتے ہیں جو ان غزلوں میں نہیں ہے وہ بھی. تو وہ ایسا ہوا. تو اب مثال کے طور اس میں آئے تھے شعیب نظام سے لے کر اور پروفیسر خورشید الاسلام جو کہیں مشاعروں میں نہیں جاتے تھے وہ بھی آئے تھے, جذبی صاحب بھی مشاعرے میں آئے ہیں, وحید اختر بھی مشاعرے میں آئے ہیں, ساجدہ زیدی بھی مشاعروں میں آئی ہیں, وامق جونپوری بھی مشاعروں میں آئے ہیں, وہاں کے ریڈیو کے مشاعرے میں. اور وہاں کوئی پیسے تو ملتے نہیں ہے زیادہ, وہی فیس ہوتی ہے جو سب کی ہے. تو وہ لوگ آئے. تو اب ایسا ہوا کہ جیسے مان لیجیے ایک پہلا شاعر آئے, پہلا تو میں نے پروگرام ایگزیکٹو نے پورا کانسیپٹ بتا کے ایک صاحب کو بلا لیا کہ شعیب نظام کے بارے میں تھوڑا سا لکھ کے ہم نے کہہ دیا کہ شعیب نظام کی شاعری ایسی ہے, ایک مضمون لکھ لیا کوئی 5 منٹ کا چھوٹا سا 1 پیج کا, اور وہ وہاں پڑھ کے ریڈیو پہ اس مائک پہ سنا دیا. لوگوں نے سمجھ لیا یہ شعر ہے, ایسا شاعر ہے. اور وہ سب تعریف کچھ نہیں, بس تنقیدی جائزہ لیا ان کے کلام کا. تو وہ شعیب نظام کا جب کلام سنا تو لوگوں نے اس جو بات پہلے ہو چکی تھی اس سے متاثر ہو کے ان کے کلام کی بڑی داد دی. پھر شعیب نظام نے کہا, خود بیٹھ کے ان کو وہ تجزیہ لکھ کے لائے تھے, شعیب نظام نے کہا کہ بھائی اب میرے بعد یہاں جو شاعر آ رہے ہیں ان کا نام ہے آشفتہ چنگیزی. اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ان کے ہاتھ میں تھا جو وہ لکھ کے لائے تھے, وہ انہوں نے ان کی تعریف میں ان کے شعر کوٹ کر کے, اور ان کی تعریف میں نہیں بلکہ تنقیدی جائزہ کہ ان کی خوبی یہ ہے, اس طرح کے اشعار کہے, ان کے ایسے الفاظ ہیں, یہ اس طرح سے انہوں نے بات کہنے کی کوشش کی ہے. تو وہ پڑھ دیا مضمون. اور اب میرے بعد وہ آئیں گے, تو جو اناؤنسر کا کام تھا وہ نقاد نے کر دیا, لیکن بہت ہی ایکیڈیمک طریقے سے کیا. آشفتہ چنگیزی آ گئے. آشفتہ چنگیزی جب اپنا کلام سنا چکے تو انہوں نے پھر فرحت احساس کا تعارف کرا دیا. وہ ایک چین بن گئی. فرحت احساس آ گئے. فرحت احساس جب اپنا مضمون اپنا شاعری سنا چکے تو انہوں نے شہریار صاحب کا تعارف کرا دیا. شہریار صاحب آ گئے. شہریار صاحب اپنا کلام سنا چکے تو انہوں نے عرفان صدیقی کا تعارف کرا دیا. عرفان صدیقی صاحب نے وامق جونپوری کا کرا دیا. وامق جونپوری نے خورشید الاسلام کا کرا دیا. تو کتنے اناؤنسر ہو گئے. اب وہ بعد میں سمجھیے تنقیدی مضمون بھی پڑھا جا رہا ہے اور کلام بھی ان کا سن رہے ہیں. تو وہ سیمینار جیسا ہو گیا, نہ کہ خالص مشاعرہ رہا, وہ شاعری پر سیمینار ہو گیا. کیونکہ ان لوگوں کی تمام خوبیاں ایک اچھے شاعر نے, اچھے نقاد نے بیان کی, ایک ہی اناؤنسر سے نہیں کروایا. تو بغیر اناؤنسر کے اس میں 10 اناؤنسر اپنا کرے تھے اور خاموشی سے چلتا رہا. پورا مشاعرہ اس طرح سے ہوا. تو کچھ ایکسپیریمنٹ ایسے کیے, وہ کرتا رہا وہاں, اس سے لوگوں کو کچھ نیا لگا. تو لوگ آج بھی کچھ لوگ فون کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں. بس یہ سلسلہ رہا. بہت خوبصورت ہے, یہ بہت اچھا کام رہا اور یہ بالکل قابل تعریف ہے. اور اس طریقے کی چیزیں لوگوں کو کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ادب کو کہیں نہ کہیں فروغ ملتا ہے اور کچھ نیا کرنے کو بھی ملتا ہے. آڈینس کو بھی کچھ نیا چاہیے, اس سے جو ہے ان کو کافی فائدہ ملتا ہے. بہت خوبصورت سفر رہا سر, یہ سوالوں کا سلسلہ بہت عمدہ. ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر طریقے سے جان پائیں. سر ایک ہمارے پروگرام ایک ملاقات کا ایک چلن رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے چھوٹا سا ایک گیم کھیلیں. اچھا. تو بس میں آپ کو چند الفاظ دوں گا اور بس آپ کو ایک لائن میں جو ہے ان الفاظ کا جو ہے یہ کہیے کہ اس کو جو ہے ڈیفائن کرنا ہے, بس ایک لائن میں. تو اگر آپ تیار ہوں تو شروع کریں سر. ہاں کیجئے. دیکھیے گیم میں تو ہم ہمیشہ ہارتے ہیں, آج بھی ہار جائیں گے. چلیے کوشش کرتے ہیں. پہلا ہے سر باغ کا دروازہ. اچھا. اصل میں باغ ہندوستان ہے اور اس کے دروازے جو سینکڑوں دروازے تھے ان پہ بڑے بڑے تالے لٹکا دیے گئے ہیں, اور ان میں جو طرح طرح کے پھول کھلتے تھے, کوشش یہ کی جا رہی تھی اس زمانے میں کہ سب ایک ہی طرح کے پھول ہوں. تو جب سب ایک ہی طرح کے پھول ہوں گے تو باغ کی وہ خوبصورتی نہیں ہوگی اور باغ وہ ویران ہی محسوس ہوگا اور باغ ویران ہوتا چلا جائے گا. اس کے دروازے کھول دیجئے, تازہ ہوا آنے دیجئے, طرح طرح کے پھول کھلنے دیجئے, تبھی وہ ہمارا گلدستہ بنے گا, گلستان بنے گا. دوسرا ہے تجربہ. تجربہ انسان کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ادب کے لیے سب سے ضروری ہے. کسی بھی ادب کو 3 طرح سے آپ لکھتے ہیں, یا تو مطالعہ یا مشاہدہ یا تجربہ. اس میں کچھ لوگ پڑھ کے
اور معلومات حاصل کر کے لکھتے ہیں، فکشن بھی کرتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ دیکھ کر اپنی آنکھ سے اور لوگوں سے پوچھ کر کرتے ہیں، وہ مشاہدہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں پر خود گزری ہوتی ہے. تجربے کے سلسلے میں ہاں ایک بات ضرور کہہ دوں، وہ ایک جملے سے ہو سکتا ہے زیادہ کی ہو جائے، کہ تجربہ ہر چیز کا. اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی چوری کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں آپ، چوری کا تو تجربہ آپ نے کیا نہیں، کبھی چوری کی نہیں، پھر کیسے آپ نے تو چوری کے تجربے کو بیان کر دیا، یہ اعتراض ہوتا ہے. تو اس میں بہت ہی پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہر انسان نے چوری کی ہوتی ہے، چوری کی خواہش کی ہوتی ہے، چوری کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ کچھ نہیں ہے تو اپنی اماں کے بٹوئے سے چھالی ہی نکال کے کھانا چاہے گا، اپنے بالکل باپ کی جیب سے ایک چونی نکال کے وہ آئس کریم جا کے کھانا چاہے گا، اور کبھی کامیاب بھی ہو جائے گا نکالنے میں، کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا، لیکن تجربہ پورا ہو گیا اس کو. یعنی چوری کی کیفیت کا، چوری کرنے میں جو اس کے حالات ہوئے، چوری کرنے کے بعد جو کیفیت ہوئی، جو گلٹی ہوئی، ہر چیز کا اسے تجربہ ہو گیا. صرف کرنا یہ ہے کہ بڑی بڑے مسائل پر جب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو اسی تجربے کو انلارج کرنا ہے، اس کو اسی تجربے کو پھیلانا ہے، اسی تجربے کو محسوس کر کے کرنا ہے. تو تجربہ ایسی چیز ہے کہ فکشن کے اور شاعری کے یعنی ادب کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اور تجربہ ہر چیز کا ہوتا ہے، انسان کو بہت تجربات ہوتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کون کون سے تجربے ہو گئے. اگر وہ سوچے تو ہر چیز کا تجربہ ہوتا ہے، تجربے کی بنا پر ہی ادب تخلیق کیا جاتا ہے. اگلا ہے زندگی. دیکھیے زندگی جو ہے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. کچھ لوگوں کی زندگی جتنی دن وہ جیتے ہیں اتنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی ہزاروں سال ہوتی ہے، ہزاروں سال تک وہ جیتے رہتے ہیں. تو زندگی کو ہم ان سانسوں سے نہیں گن سکتے. زندگی الگ چیز ہے، سانسیں چلنا الگ چیز ہے. زندگی بہت طویل بھی ہوتی ہے. آج بھی آپ کو ارسطو یاد ہیں، آج بھی آپ کو ہندوستان میں دیکھیں تو غالب اور میر یاد ہیں، جبکہ برسا برس ہو گئے. اور جن کی زندگی بہت کم رہی اور بہت مشہور رہے وہ بھی یاد نہیں ہے. تو زندگی کا تعلق سانسوں سے نہیں ہے، زندگی کا تعلق کسی اور ہی چیز سے ہے، اس کے کارناموں سے ہے. کارنامے ہی اس کو زندگی لمبی دیتے ہیں. تبدیلی. تبدیلی انسان کی بنیادی شرط ہے. انسان کو دیکھیے حیوان ناطق کہا گیا ہے. حیوان ناطق ہے یعنی وہ جی مخلوق جو زبان رکھتی ہے. لیکن زبان کون نہیں رکھتا؟ کیا چڑیوں کی زبان نہیں ہوتی؟ کمیونیکیشن نہیں ہوتا؟ زبان ہر ایک کی ہوتی ہے. چڑیا بھی، اور کیا چیٹی کے اندر کتنا کمیونیکیشن ہے، اور دوسرے لوگوں میں کتنا کمیونیکیشن ہے، ایک دوسرے کو الرٹ کر دیتے ہیں. جانوروں میں ہر ایک کے جی زبان ہوتی ہے، اور وہ بالکل. سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں. اسی طرح سے دوسرا کہا گیا پولیٹیکل سائنس میں کہ انسان جو ہے وہ سماج، مطلب کیا کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل. سوشل اینیمل کہا گیا ہوں انسان کو، یعنی ایسا حیوان کہ جو سوشل ہے. تو آپ بتائیے سوشل کیا جانور نہیں ہوتے؟ مدھو مکھی کا بالکل اور شہد کی مکھی کا آپ کو پورا نظام معلوم ہے کہ اس میں ایک رانی ہوتی ہے، کچھ لوگ بالکل کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ بالکل سر. ورکر ہوتے ہیں، ان کا بھی وہ بھی سوشل ہوتے ہیں. ہوں بھیڑ یہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں. کتوں کو دیکھیے آپ، ڈاگ جو ہے ایک ہو جائیں گے، سب ایک محلے کے دوسرے محلے کا آئے گا تو اس پہ چڑھیں گے، دوڑیں گے. بالکل 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 اور مکھیاں چیٹیاں ایک سوسائٹی بناتی ہیں. تو یہ بنائی سوسائٹی تھی. تو وہ بھی بناتی ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہوتی جانوروں میں جو انسانوں میں ہوتی ہے، وہ ہے تبدیلی. تبدیلی. بیا اپنا گھر جیسا بناتا تھا ہزاروں سال پہلے، آج بھی ویسے ہی بناتا ہے. اگر منکی بندر گھر نہیں بناتا تو آج بھی نہیں بناتا ہے. اگر گفا میں وہ رہتے تھے شیر تو آج بھی ویسے ہی رہتے ہیں. ان کے اندر تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی. انسان ہر لمحے تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے تبدیل کمرے ہم کو ادھر سے چاہتے ادھر ہیں. چارپائی بچھا دے گا، ادھر سے ادھر میز کر دے گا، یہاں پہ وہ بلب الگ لگا دے گا، کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتا ہے. تو یہ واحد انسان کی فطرت ہے جو تبدیلی ہے، اور وہی اس کا امتیاز ہے، وہی اس کو ممتاز بناتا ہے، تبدیلی. بہت خوبصورت سر، بہت اچھا سفر رہا آج کا. آپ آئے ہمارے چینل پہ، بہت آپ نے سے بہت سارے سوال ہوئے، بہت عمدہ جواب ملا. میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے اس پیج جو ہے سرد اردو، اس کے بارے میں آپ کچھ الفاظ کہیں تو. دیکھیے یہ بہت اچھا کام ہے. میں نے آپ کا وہ بھی دیکھا، ایک آدھ پروگرام بھی دیکھے جب پرسوں سے اب تک جو آپ نے بھیجے جی تھے اس شکریہ. کو دیکھا. یہ تو جی دیکھیے وہ ادب جو ہے نا، ادب بھی فنون لطیفہ ہے. ظاہر ہے فنون لطیفہ جی میں اس کو مانا جاتا ہے. تو اس کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادب کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے شاعری کر لی یا جو تحریر میں آ گیا وہی ادب ہے. ادب میوزک بھی ہے، ادب ڈانس بھی ہے. اور آپ نے ایسے لوگوں کو موقع دیا، آپ کا دائرہ بہت بڑا ہے، اس میں تمام فنون لطیفہ کو آپ نے ایک جگہ کر دیا. یہ ادب کے لیے بھی اچھا ہے، ان کے لیے بھی اچھا ہے. ان کو بھی غذا ملے گی اور ادیبوں کو بھی غذا ملے گی. جب ہم نے غزلیں سنی، جب ہمیں محسوس کیا، جب ہم نے ایسے لوگوں کے انٹرویو سنے جو کہ ادب
کے علاوہ دوسرے فن سے دوسرے آرٹ سے تعلق رکھتے تھے تو ہمارے اندر زیادہ گہرائی پیدا ہوگی اور زیادہ اس میں ایسی چیزیں آئیں گی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی فطری طور پر اس میں آمیزش ہوئی ہے تمام فنون لطیفہ کی. تو اور پھر ویسے بھی ادب جو ہے نا سب فنون لطیفہ کا مجسمہ ہے. ایک ناول جب آپ پڑھتے ہیں تو با ایک وقت آپ ادب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہسٹری بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سوشل سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پولیٹیکل سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں کے جو مہنگائی کا اس کا ذکر ہوتا ہے تو معاشیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو سائنس بھی جی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو خود مجموعہ ہے. تو آپ کے پروگرام کی خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا دائرہ بڑا ہے, آپ نے ہر طرح کے لوگوں کو اس میں بلایا ہے اور بلاتے ہیں اور بلاتے رہیں گے, اور بہت اچھے طریقے سے آپ بہت سلیقے سے گفتگو کرتے ہیں, اور اس کا مطلب جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس کے لیے سوائے اس کے بہت کہ شکریہ بہت سر. بہت مبارکباد دل سے نکل رہی ہے, آپ اس کو قبول کیجئے. بہت شکریہ سر. مبارک ہو آپ کو, اور بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں. ایسے پروگرام اگر ہوں تو تمام طرح کی خلا اور تمام طرح کی پریشانیاں اور تمام طرح کی جو آج کل فرسٹریشنز ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے. اس کو چلنا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے. بہت خوب. بہت خوبصورت, شکریہ سر. سر چلتے چلتے آپ اپنی آڈینس, دیکھنے والے, سننے والوں اور نوجوان نسلوں کو ہوں. کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس دیکھیے میسج یہی ہے, صرف میسج نئے نئے لوگوں کو اگر آپ بات کہہ رہے ہیں, سننے والوں میں تو کوئی پرانا ہم لوگوں کی نسل کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن نئے لوگوں کے لیے ہے کہ اس وقت ہم نے زندگی کو کیجولی لینا شروع کر دیا ہے. ہر چیز کو کیجولی جی لیتے ہیں ہم, اور ایڈوکزم جسے کہتے ہیں نا کہ ارے ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہوں وہ زیادہ آ گیا ہے ہمارے ہاں. اگر اور انہماک کی کمی آ گئی ہے, انہماک کی کمی آئی ہے. سوچنے سمجھنے کی ذرا سی ہم نے جو ٹائم ہے سوچنے کا وہ کم دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فزیکلی اپنے آپ کو زیادہ انگیج کر لیا ہے. ہم موبائل کی بہت خوبیاں ہیں, نیٹ کی بہت خوبیاں ہیں, لیکن یہ اگر آپ اس میں 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے اس میں لگا دیں گے اور 4 گھنٹے سونے میں لگائیں گے تو پھر سوچنے کا کب ٹائم ملے گا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے, چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں چاہے ادیب ہوں, سائنٹسٹ سے لے کے ادیب تک پورا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ سائنٹسٹ سے لے کے ادیب تک جب تک نہیں سوچا, انہوں نے جا کے فکر نہیں کی, چنتن نہیں کیا, تب تک وہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر پائے. اگر آپ ہر وقت بزی رہیں گے بالکل کہ سر. صاحب کیا ہے آج کا بے زمانہ شک. بزی لائف ہے, اور بزی آپ کہتے رہے اپنے آپ کو, اور بزی رکھتے آپ نے بزی رکھا, تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. صرف دوسرے لوگوں کے جنہوں نے دماغ لگایا ہے ان کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا پڑے گا آپ کو, اپنا کوئی نیا راستہ نہیں نکال پائیں گے آپ. دیکھیے بڑے بڑے لوگوں نے, رشی منیوں نے جنگلوں میں جا کے گیان حاصل کیا, گوتم بدھ نے جنگلوں میں حاصل کیا, رسول اللہ بھی غار ہرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, فکر کرتے تھے. بے شک. ادیبوں نے بڑی بڑی مہابھارت اور رامائن بھی جنگلوں میں جا کے لکھی, اور کالی داس نے بھی جنگلوں میں جا کے لکھا, صوفیوں نے بھی جنگلوں میں جا کے بہت سارے ملفوظات تحریر کیے. تو کیوں کیے؟ کیونکہ وہاں انہیں سوچنے کا موقع چاہیے تھا. آج کے زمانے میں اگر آپ بالکل نے سر. سوچنے کا موقع نہیں لیا تو آپ صرف مصروف رہیں گے اور نیا کچھ نہیں کر پائیں گے. اور یہی شاید پوری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں. آپ کو سوچے سچائی چیزیں نیٹ پہ ہوں ملتی رہیں, جو وہ کہیں وہ کرتے رہیں, اور آپ کو صرف عمل کرنے والا بنا دیں, نہ کہ لیڈ کرنے والا آپ بنے, اور نہ کہ ایسی لیڈ کوئی نئی کرنے فکر والا, دینے بالکل والے سر. فکر دینے والے بنے, تو وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے. تو نئی نسل کو چاہیے کہ انہماک سے, یعنی بہت ہی لگن سے کوئی چیز دیکھیں, اس کے بارے میں غور و فکر کریں, سوچیں, سوچنے کا وقت الگ سے دیں. اور سوچنے کے لیے تنہائی چاہیے. موبائل کو دوسرے کمرے میں رکھ کے ہی آپ سوچ سکتے ہیں, ورنہ جی چاہتا ہے کہ لائیے اس میں یہ دیکھ لیں, لائیے نیوز دیکھ لیں. تو وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہو بالکل چکی ہیں. سر. جو ہونا ہے, جو چیزیں بالکل ہو چکی ہیں وہ آپ کو ملیں گی نیٹ پر, اور جو ہونا ہے وہ تو نہیں ملے گا, وہ تو آپ کے ذہن میں ہے, نہیں ملے اور گا. ذہن کو آپ فرصت نہیں دیں بالکل. گے. تو جو ہو چکی ہیں بے ان شک. سے تو آپ دیکھ رہے ہیں, جو کرنا ہے, جو ہونا ہے, اس کے بارے میں آپ لا علم ہے. تو نئی نسل یہ یہیں ٹھہر جائے گی, اور یہیں کہ یہیں وہ رک جائے گی, اور دوسرے لوگ سوچیں گے اور ان کے بنائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے, جو مناسب نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے. سوچنے والے لوگ پیدا ہونے چاہیے. سوچنے, جو پڑھی لکھی لکھائی چیزیں ہیں اس کو پڑھ کے نہیں, اپنا سوچ کے جب تک آپ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. تو وہ سوچنا چاہیے ہمیں نئی نسل کو, اسی طرح سے اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. انشاءاللہ سر, آپ نے جو باتیں بتائیں اس پر ہم بھی عمل پیرا ہوں گے, اور بالکل کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا وقت بہت دیا, قیمتی شکریہ وقت آپ کا, نکال آپ کر بھی آپ بہت ہمارے شکریہ. پروگرام میں آئے, اور انشاءاللہ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے باقی افسانے, ناول وغیرہ کا, کہ وہ جلد سے جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں اور ہمیں انہیں آپ پڑھنے سے کا موقع تعلق ملے. رہے گا. بالکل بالکل بالکل, حاضر انشاءاللہ خدمت ضرور ہوں. سر. تو بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا بہت رہا بہت آج کا آپ کا یہ بھی سیشن. شکریہ.
آپ نے بہت اچھے سوالات کیے، وہ باتیں جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھیں شکریہ وہ سر. اچانک آپ نے پوچھی، اور وہ سب ایسی باتیں آئیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے کچھ ایسی باتیں کی جو پہلے سے سوچی ہوئی نہیں تھی، وہ آپ کے سوال سے ہی سوچنے کا مجھے موقع ملا. اس کے لیے آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اچھے ٹھیک ہے سوالوں سر. کے. اللہ اوکے. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دوستوں یہ تھے طارق چھتاری صاحب جن سے ہم نے آج ملاقات کی، جن سے بات کی. تو بہت بہت شکریہ دوستوں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. پھر ہوگی ملاقات اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.